السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی اور ہفتے کے روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حقیقت پسند سینئر تجزیہ کار سہیل وریج. سہیل صاحب، امریکی صدر باراک اوباما انڈیا کا دورہ مکمل کر کے واپس جا چکے ہیں، لیکن اس دورے نے پاکستانیوں کے ذہن میں کافی سوالات اٹھا لیے ہیں. تو ہم آج اسی سوالات کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کے خیال میں انڈیا نے امریکی صدر کے دورے کو کافی بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے یا یہ واقعی اتنا افیکٹو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی امریکی صدر کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ ملک عام طور پہ ہمارے جیسے ملک، بھارت جیسے ملک، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ بنایا جائے تاکہ ایک امپیکٹ نہ صرف امریکی صدر پر آئے، اپنے ملک کے اندر بھی وہ دے پلے ٹو دا گیلریز. سو اس لیے یہ ایونٹ تو بڑا تھا اور میڈیا نے اسی طرح اس کو پریزنٹ کیا. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوا، نہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ بڑا محمد حسنین ہیکلس نے لکھا کہ ایک دفعہ مصر میں ایک امریکی صدر نے آنا تھا، تو جب وہ آئے تو اس وقت مصر میں رات کے 2:30 بجے تھے. تو وہ 2:30 بجے کیوں آئے امریکی صدر؟ اس لیے آئے کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو خبروں کا وہ ٹائم تھا کہ جس وقت لوگ زیادہ سے زیادہ خبریں دیکھتے ہیں، تو ان کے مطابق ٹائم کے مطابق مصر کا دورہ رکھا گیا. تو اس طرح دونوں ملک جو ہوتے ہیں، امریکہ، بھارت یا امریکی صدر جہاں بھی جاتا ہے، وہ ٹائمنگ اس کے مطابق پلے کی جاتی ہے کہ اس کو وہاں اتنا فائدہ ہو، اور انڈیا والے سوچتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بھی اسی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دونوں نے پالیٹکس تو پلے کی ہوگی، ریاستوں نے اپنے اپنے مفادات بھی دیکھے ہوں گے، اور جب بھی اسٹیٹ وزٹس ہوتے ہیں یہی چیزیں مد نظر رکھی جائیں. تو کیا مودی اور باراک اوباما میں اتنی ہی گرم جوشی ہے جتنی میڈیا میں دیکھنے میں آئی ہے؟ دیکھیں، یہ مومنٹس ہوتے ہیں، فارن پالیسی میں بھی مومنٹس ہوتے ہیں. مثلا اگر امریکی فارن پالیسی کو دیکھیں تو اس میں انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے انڈین مومنٹس بھی آئے ہیں اور پاکستانی مومنٹس بھی آئے ہیں. مثلا کینیڈی جو تھے، جان ایف کینیڈی، بڑے مشہور امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کے دور میں بھی ایک انڈین مومنٹ آیا تھا، فیل گڈ اباؤٹ انڈیا، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. پھر بش صاحب بھی ایک زمانے میں بڑے انڈیا کی طرف ٹلٹ کر گئے تھے. پھر کلنٹن صاحب نے جب پاکستان کے لیے صرف میسج ریکارڈ کرایا تھا اور بہت تھوڑے دیر کے لیے آئے تھے، اور پھر اب اوباما صاحب. تو یوں سمجھیے کہ وہاں ایک امریکہ میں انڈیا کے بارے میں ایک گڈ ول پالیسی، خیر سگالی، یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں ایسا نہیں ہے. پاکستانی مومنٹس بھی آئے ہیں یو ایس فارن پالیسی میں. مثلا 60s میں جب ایوب خان صاحب جو تھے حکمران تھے، اس زمانے میں پاکستان کے بارے میں بڑا اچھا تاثر تھا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بہت جو تھا امریکہ کا پاکستان کی طرف ٹلٹ رہا. اور پھر اسی طرح جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں تو سب جانتے ہیں کہ کتنا ٹلٹ رہا، کس طرح سے جو صدر بش تھے وہ جنرل مشرف صاحب کے بارے میں بڑی پازیٹیو باتیں کرتے تھے. تو یہ مومنٹس آتے رہتے ہیں، اور یہ مومنٹس آتے ہیں انٹرسٹ بیس. مفادات کیا ہے، ان مفادات کو مد نظر رکھ کے ہی ریاستیں جو ہیں اپنے مومنٹس بناتی ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سے معاملات زیادہ اہم رہے ہوں گے، دفاع یا معیشت، ان دونوں میں سے؟ دیکھیں، دفاع تو شاید انڈیا کا پرابلم ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ وزٹ کو ہمیں اکانومی فوکس زیادہ دیکھنا چاہیے. سب جو فلاسفرز ہیں اور جو تھنکرز ہیں اور رائٹرز ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ ایشین سینچری ہے، اور ہم بھی کہتے رہتے ہیں لک ایسٹ پالیسی. تو اس وقت سب دنیا کی توجہ یہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ دنیا کی اکانومی کو، آنے والی اکانومی کو لیڈ کرے گا. چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ یہ سارا خطہ ہو. اس خطے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ سینچری ایشیا کی ہے. تو بزنس اورینٹڈ بھی کہ امریکہ اور انڈیا کا بزنس کتنا بڑھ سکتا ہے، اور پھر مفادات ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے مفادات کہاں کہاں ملتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مد نظر رہی ہوں گی. تو آپ کے خیال میں ان کی ڈسکشن میں پاکستان کس حد تک زیر بحث آیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ لازمی طور پر پاکستان جو ہے وہ زیر بحث آیا ہوگا. پاکستان کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور وہ ایڈوانٹیج ہے جیوگرافی کا.
रॉबर्ट डी कैप्लॉन हैं, बड़े थिंकर हैं। वो हमेशा जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो वो उनकी एक बुनियादी बात होती है कि किसी मुल्क की स्ट्रेटजी में और डिफेंस में और इकोनॉमी में सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो जियोग्राफी होती है। जियोग्राफी समटाइम्स डिक्टेट्स द फॉरेन पॉलिसी, द स्टेट पॉलिसी एंड द डिफेंस पॉलिसी। और पाकिस्तान की जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान को डील किए बगैर, पाकिस्तान से मामलात किए बगैर कोई इंडिया सेंट्रल एशिया तक नहीं जा सकता और अफगानिस्तान तक भी नहीं जा सकता। तो और फिर जो चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है ये भी एक पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया अगर इकोनॉमिक जाइंट बनना चाहता है या तरक्की करना चाहता है इक्तिसादी, तो उसको पाकिस्तान के साथ अपने मामलात निपटाने पड़ेंगे किसी हद तक। चलिए सुहेल साहब, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करेंगे इसी मौजू पे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सुहेल साहब, इन्हीं दिनों में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ चीन के दौरे पर गए और कहा जा रहा है कि यह हर एतबार से काफी कामयाब दौरा रहा है। तो क्या ये आलमी दुनिया के लिए पैगाम था कोई? मेरा ख्याल है कि ज़रूरी इसलिए हो गया था कि तासुर पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी तासुर ये था कि अगर इंडिया और अमेरिका इतने करीब आ गए हैं तो क्या पाकिस्तान अकेला रह गया है। तो शायद इससे ये तासुर मिला भी और ये तासुर देना मकसूद भी होगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान के साथ इस खित्ते का सबसे ताकतवर और सबसे प्रोग्रेसिव मुल्क चाइना है और चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इकॉनमी हमारा जो है वो वीक पॉइंट है दोनों का कि हमारा ट्रेड जो है वो जितना स्ट्रांग होना चाहिए वो नहीं है। हालांकि इंडिया और चाइना ने पिछले दिनों अपना ट्रेड बढ़ाया है, हमें भी चाइना से ट्रेड बढ़ाना चाहिए। चाइना के साथ अपना इकनॉमिक रिलेशनशिप भी उतना ही मजबूत करना चाहिए जितना हमारा जो है उनसे दोस्ताना तल्लुकात हैं। मैं चाइना गया 2 साल पहले, तो वहाँ हर शख्स, हर आम आदमी जो है वो पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात रखा है, पाकिस्तान की तारीफ़ करता है। और ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट और पीपल टू पीपल दोस्ती जो होती है, फ्रेंडशिप होती है, ये सबसे स्ट्रांग होती है। वो चाइना के साथ हमारी है, बहुत गुडविल है। तो उसको इकॉनमी में, उसको ट्रेड में बदलना चाहिए, इसमें हमारी कमी है। जितना उसको बदलते जाएंगे पाकिस्तान के लिए उतना बेहतर होता जाएगा। अच्छा सुहेल साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में हमारा क्या मकाम है और ये फॉरेन पॉलिसीज़ क्या पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर रखती हैं? देखें, बुनियादी बात यह है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में जब से पाकिस्तान बना है उसका एक अहम मकाम रहा है। और आप देखें कि इस खित्ते में पाकिस्तान को हमेशा इम्पोर्टेंस हासिल रही है। हाँ, कभी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। इस वक्त शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका की नज़र में हमारी इम्पोर्टेंस कुछ कम हुई है और इंडिया की इम्पोर्टेंस कुछ बड़ी है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये आर्जी है और हमें कुछ अपनी गलतियों की तरफ भी देखना चाहिए और अमेरिका को भी ये बावर कराना चाहिए कि वो हमारा बहुत लॉन्ग टर्म एलाई रहा है। और इंडिया के साथ अगर उसकी कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बहुत बड़ी जमहूरियतें हैं, दोनों के नज़रियात इस वक्त एक मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ी लंबी रफाकत रही है। 2 बड़ी जंगों में पाकिस्तान और अमेरिका जो है इत्तेहादी रहे हैं। रूस के साथ जो आखिरी अमली जंग थी अफ़गानिस्तान, उसमें हम इकट्ठे थे। तो अमेरिका को बैलेंस करना चाहिए, एक तवाज़ुन रखना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल उधर टिल्ट हो जाए। और जबकि इंडिया के बारे में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान को जब भी दिफाई इमदाद दी जाती थी तो ये साथ ख्याल रखा जाता था। अमेरिका वाले वेंकट रामन ने जो 50 साला तारीख लिखी है पाक अमेरिका रिलेशनशिप की, और भी जो बुक्स आई हैं, सब में ये लिखा गया है कि ये कहा जाता था या जब इमदाद दी जाती थी पाकिस्तान को तो ख्याल रखा जाता था कि इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, ये इंडिया के खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल होंगे। तो अब भी ये ना हो कि ये सारी दोस्ती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। सुहेल साहब, आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका जो है वो इंडिया की जानिब इतना मुतवज्जा हो गए? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो डेमोक्रेट्स का आम तौर पर जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ होता है
اور ریپبلکنز جو ہیں ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوتا ہے. اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو یہ سامنے آتا ہے کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ انڈیا کے بڑے روابط ہیں. ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے. دوسرا یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں شاید امریکہ ان کو کافی عرصے سے پسند نہیں کر رہا. اگرچہ ہم نے ڈو مور کی بہت ساری باتیں ان کی یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہمارے اپنے مفاد میں تھا اور ہم نے کیا, لیکن پھر بھی شاید ان کے کچھ تحفظات ہیں جس کی وجہ سے ان کا جھکاؤ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے. ایک تو ان کی اپنی وجوہات ہیں, ایک اس تناظر سے بھی ہے کہ وہ اس خطے میں شاید اب سمجھتے ہیں کہ انڈیا ان کے زیادہ قریب ہے بنسبت پاکستان کے. تو کیا یہ امریکی صدر کے دورے کے حوالے سے کافی منفی باتیں ہم سن رہے ہیں, تو کیا کچھ پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے بھی اس دورے میں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کا انڈیا پر انفلوئنس پڑتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس سے مسئلہ کشمیر کے حل کرنے میں یا انڈیا کی جو بعض معاملات پر وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کیا اس میں امریکی انفلوئنس استعمال ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کے بعد جو سٹینڈ آف ہوا تھا اس میں امریکہ نے اپنا اثر دکھایا تھا, تو اس طرح کا اثر جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دوسرا امریکہ نے بھی اب جو صدر اوباما ہے انہوں نے جاتے ہوئے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو مذہبی انتہا پسندی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ انڈیا کی ترقی کو مذہبی انتہا پسندی روک سکتی ہے, پر اسٹیٹس آف وومن پہ بھی انہوں نے بات کی ہے. تو ہماری بھی انڈیا کے ساتھ جو بہت زیادہ تضاد ہے یا اناد ہے اس میں مذہبی انتہا پسندی بھی ایک بہت بڑا اناد ہے کہ جو ہندوتا کا تصور ہے ظاہر ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی اور اوورآل دنیا کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اچھا سہیل صاحب, اس حوالے سے میں آپ سے مزید سوالات پوچھوں گی, لیکن یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کر مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. سہیل صاحب, میں امریکہ کے دانشور حلقوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں رائے وہاں بھی آراء بدلتی رہتی ہیں. اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ایک بڑا ہی منفی تاثر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے, اور جتنی بھی کتابیں آ رہی ہیں اس میں پاکستان کے بارے میں بہت منفی باتیں ہیں, اور کبھی واریر سٹیٹ کہا جاتا ہے, کبھی ٹیرر سٹیٹ کہا جاتا ہے, کبھی ہارڈ کنٹری کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی ایون کتابوں کے جو ٹائٹل ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں, رانگ اینیمی. اور اس کے بارے میں اس تاثر کو ہمیں زائل کرنا چاہیے, اور جو پاکستان کے بارے میں عالمی دنیا میں تاثر پھیل رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تاثر پیدا ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, پھر نئے تاثر بھی جنم لے سکتے ہیں. اگر تو ہم ان تاثرات کو ہم نے ختم نہ کیا, جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کو ٹھیک نہ کیا, تو یہ تاثر بڑھتے جائیں گے. اگر ہم نے ان خامیوں پر قابو پا لیا, ہم نے ان کو درست کر لیا, تو پھر یہ تاثر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اچھا, میں یہاں انڈو پاک ریلیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل کیا ہیں اور کیسے ان کو حل کیا جائے. دیکھیں مسائل تو سب کو پتہ ہے, ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے, ہمارا جو ہے آبی وسائل کے اوپر ہمارے تنازعات ہیں, اور پھر ایک نیچرل شروع سے کانفلکٹ ہے, 4 جنگیں ہیں, ایک عداوت ہے, ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں, اور بہت سے ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انڈیا نے 71 میں وہاں پہ باقاعدہ سازش کر کے لوگوں کو ٹرین کر کے اس ملک کو علیحدہ کیا, اور دوسری طرف پاکستان پر بھی وہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے کنٹری کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, اور یہ چیزیں ظاہر ہے دونوں ملکوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے, معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے. واحد طریقہ تو یہ ہے کہ انڈیا بڑا ملک ہے, بڑا حوصلہ کرے, اور جو پاکستان کے ساتھ متنازع مسائل ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوشش بھی ہوتی ہے تو انڈیا ٹس سے مس نہیں ہوتا. جب تک اس کا یہ ایٹیٹیوڈ رہے گا وہ خطے میں بڑا ملک نہیں بن سکتا, اقتصادی ترقی اس کی محدود رہے گی. جتنی دیر تک ارد گرد امن نہیں ہوگا اس وقت تک معیشت جو ہے وہ فروغ نہیں پا سکتی. سہیل صاحب, تو کیا ہمیں نریندر مودی کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے؟ نہیں, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ انتہا پسند ہیں, اینٹی پاکستان ہیں,
اور ان کا اب تک کا رویہ یہی کہتا ہے کہ وہ کسی معاہدے پہ کسی مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہتے. لیکن میں چونکہ ایک آپٹمسٹ ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے تاریخ میں اپنا کوئی مقام بنانا ہے, تاریخ میں کوئی انہوں نے اپنی ورثہ چھوڑ کے جانا ہے, تو اس کے لیے انہیں اپنی جو روایتی سوچ ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا, تھوڑی قربانی دینی ہوگی اور پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا معاہدہ کرنا ہوگا جو انہیں تاریخ میں امر کر دے اور اس خطے میں عمل لے آئے. اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی فورن پالیسیز میں موازنہ کریں تو آپ کی نظر میں کون کتنا کامیاب ہے اس میں؟ دیکھیں, یہ بھی مومنٹس آتے ہیں. مثلا ایک زمانے میں ہم افغانستان پہ پوری دنیا کی حمایت لیتے تھے, ایک زمانے میں ہم کشمیر پہ پوری دنیا کی حمایت لیتے تھے. جتنے ریزولوشن آتے تھے ان میں 2/3 آف دا ورلڈ, بلکہ اس سے بھی زیادہ اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ ہمیں سپورٹ ملتی تھی. ابھی کچھ عرصے سے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سلو ہو گئے ہیں, ہماری جو سپورٹ ہے اس میں کمی آ گئی ہے, کیونکہ کچھ ایسے ایشوز کے اوپر ہمارے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم پہلے یہ کر سکتے ہیں انہی وسائل کے ساتھ, انہی ایشوز کے ساتھ, تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف توجہ کی ضرورت ہے, فوکس کی ضرورت ہے, اپنی غلطیوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ افغانستان میں امریکی انخلا کے معاملے میں پاکستان اور انڈیا کی حکمت عملی کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں, پاکستان کی تو اب حکمت عملی واضح ہے کہ پرامن افغانستان, پرامن پاکستان, اور جتنی ہم کم مداخلت کریں گے اتنی پاکستان میں کم مداخلت ہوگی. لیکن دوسری طرف انڈیا کا یہ لگتا ہے کہ وہ وہاں رول چاہتا ہے, وہ اکانومی میں, وہاں کے معاملات میں اپنا انٹرسٹ رکھنا چاہتا ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ تو اس کی اپنی ہے انڈیا کی, ایک وجہ پاکستان ہے, تاکہ وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھے. اور پھر کافی عرصے سے افغانستان کے ایک طبقے کا براہ راست انڈیا آنا جانا ہے, ہر روز فلائٹیں آتی ہیں. پاکستان اتنی فلائٹیں نہیں آتی جتنی انڈیا تواتر سے ان کی فلائٹس جاتی ہیں, تو اس لیے ان کا ریلیشن شپ بڑھ رہا ہے. لیکن افغانستان اور پاکستان دونوں کے مفاد میں یہ ہے کہ یہ اپنے ریلیشن شپ کو اپنے تناظر میں دیکھتے ہوئے بڑھائیں, اور ایک دوسرے کے اوپر جو مس ٹرسٹ ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات ہیں, اس کو ختم کریں, جائنٹ اسٹریٹجی بنائیں. اچھا سہیل صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کاشتکاروں کے مسائل کے حوالے سے بات کی تھی, ہمیں کافی اچھا فیڈ بیک ملا ہے اس حوالے سے. جی, کافی کاشتکاروں نے اس کو سراہا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری آواز جو ہے وہ بھی بلند ہوئی ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی رد عمل آیا, اور ایک وضاحت آئی کہ جی ٹیوب ویل کا جو فلیٹ ریٹ ہے وہ 10.35 روپے فی یونٹ ہے. ہم نے کچھ زیادہ بتایا تھا, غلطی تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو سب یہ کریکٹ کر لیں کہ فلیٹ ریٹ 10.35 ہے. صحیح ہو گیا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین, پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید. آج وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے قوم کو خوشخبری دی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب حکومت پہ بوجھ بہت ہے اور جتنا ریلیف ہمیں دینا چاہیے تھا اتنا ریلیف ہم دے نہیں رہے. وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. یہ کم ہونی تھی قیمتیں 10 روپے 75 پیسے پیٹرول کی, لیکن ہم نے اس کو 8 روپے اس لیے رکھا ہے کہ 2 روپے 76 پیسے گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹین کرے گی, کیونکہ گورنمنٹ کے بہت زیادہ لاسز اس میں ہو رہے ہیں. جیسے جیسی قیمتیں نیچے آئی ہیں تو اس میں جو گورنمنٹ سیلز ٹیکس لگاتی تھی, سیلز ٹیکس کی جو مد میں ریونیو جو آتے تھے وہ بھی چونکہ بہت کم ہو گئے, اور اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا 68 بلین کے جو ہے وہ لاسز ہمیں اس میں برداشت کرنے پڑیں گے. اور اس قیمت کو جو ہم ریٹین کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے 2 روپے 76 پیسے کی بات کی ہے, باقیوں میں بھی میں ابھی بتاؤں گا, تو اس میں ہمیں 28 بلین ریکور کر پائیں گے, اور اس کے باوجود 40 بلین کا گورنمنٹ کو لاس ہوگا.
جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ عوام کی جیب سے 28 بلین روپیہ وہ ریکور کریں گے۔ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی تھی تو یہی عوام پیسے بھی دیتی رہی، جتنی بھی 100 روپے سے اوپر بھی قیمتیں گئی پاکستان میں عالمی منڈی میں بھی جب قیمتیں بڑھ رہی تھی تو یہی عوام پیسے دیتی رہی۔ کیا وجہ ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز گری ہیں تو عوام کو پورا ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور ساتھ ساتھ ناظرین آج پروگرام میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں، پوری قوم اس جنگ میں متحد ہے، تو پھر پاکستانی سوسائٹی کے کچھ سیکشن جس میں کہ وکلا سر فہرست ہیں وہ ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کو اپوز کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے آئینی دلائل اس حوالے سے کیا ہیں؟ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فیصل آباد سے ہمیں طلال چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد صاحب ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ طلال چودھری صاحب، سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ عوام کے پیسے کی بات ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جی 2 روپے 76 پیسے کا جو ریلیف ہے وہ ہم عوام کو نہیں دیں گے کیونکہ حکومت جو ہے 28 ارب روپیہ وہ ہم نے عوام کی جیب سے پورا کرنا ہے۔ جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی تھیں اب یہی عوام پیسے دیتی رہی، اس وقت تو آپ نے اس طرح کا ریلیف نہیں دیا، تو آج یہ 2 روپے 76 پیسے اور 28 بلین روپیہ عوام کی جیب سے کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد صاحب، اس پرائسز سے ہٹ کے ابھی میں اس پرائسز کو انکلوڈ نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے دنیا کے اعداد و شمار رکھ دیتا ہوں، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ یہ جو ریلیف ہے، جب $100 سے زیادہ تھا پٹرول اور اس کے بعد جب یہ 45 تک آیا ہے، اس وقت کتنا اس آگے عام عوام تک پہنچا ہے۔ امریکہ جہاں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے اس پہ آپ کے پٹرول پر، وہاں پر 3.98 شکاگو میں گیسولین تھا، اور اس کے بعد اب اس وقت 2.98 ہے، یہ جو پچھلے ہفتے کی یہ فگرز ہیں، یعنی 25% پاس آن کیا۔ اسی طرح انڈیا آپ کے ساتھ ہے، انہوں نے 13.6 پاس آن کیا۔ پاکستان نے 27.7% پاس آن کیا۔ اسی طرح یو اے ای آپ کے ساتھ ہے، وہاں بھی پرسنٹیج پاکستان کی ان سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ ان کے پاس خود بھی پٹرول نکلتا ہے، خود بھی وہاں سے یہ پٹرولیم کی مصنوعات نکلتی ہیں۔ ابھی اس وقت آج کی پرائسز ڈاؤن کرنے کے بعد پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پر یہ پرائس جو کہ $100 سے اتنی نیچے آئی ہے اس کو عوام تک پہنچایا گیا ہے، اور اس کے بعد باقی ایکسپلینیشن جو پرائم منسٹر نے دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ گورنمنٹ نے کمانے کی بجائے گوایا ہے، اور اس میں صرف ہمیں کم ریکور کرنے کے لیے تھوڑے سے ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں۔ انڈیا نے یہی ٹیکسز تھوڑے سے یعنی کہ 27% سیلز ٹیکس کا نفاذ جو کہ 1/4 بنتا ہے 27%، اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ۔ اور جب آپ امریکہ کی اور یو اے کی مثال دیتے ہیں تو کیا جو سوشل سیکیورٹی نیٹ وہاں پہ موجود ہے، جو سروسز موجود ہیں، کیا پاکستانی عوام کو بھی وہی میسر ہیں؟ میں دیکھیں بڑا اچھا کوئسچن۔ میں انڈیا نے جہاں پر ہمارے جیسی سوشل سروسز ہیں، جہاں ہمارے جیسا ماحول ہے، جہاں ہمارے جیسی غربت ہے، جہاں تمام اسی طرح کا چیزیں ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ ٹیکسز پہلی دفعہ جب ریڈکشن کی، پہلی دفعہ میں 4 اکتوبر جب پہلی دفعہ ریڈکشن کی اسی وقت ہی اپنے ٹیکسز بڑھا دیے تھے تاکہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ یا ان کے ریونیوز کم۔ طلال چودھری صاحب، آپ کی آواز میں تھوڑی پرابلم آ گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج دہشت گردی کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کی، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے کیا کہا کہ پوری قوم کس طرح سے متحد ہے اس جنگ میں، کیا فرمایا؟ آئیے سنتے ہیں۔ کے خلاف پوری قوم اور قومی ادارے متحد ہو کر ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر حال میں انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری دہشت گردی کے خلاف اپنی مسلح افواج اور اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری پوری قوم کی جنگ ہے۔ جی حامد خان صاحب، آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک جنگ لڑ رہا ہے اور تمام قوم ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن آپ اس وقت ملٹری کورٹس کو چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کس بیسس پہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟
دیکھیے جہاں تک جنگ کا تعلق ہے ہم بالکل قوم کے ساتھ ہیں اور اس جنگ میں شامل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے آئین کے دائرہ کار میں رہ کے لڑی جانی چاہیے، اور جو مشکلات ہیں اس دہشت گردی کی ان کا حل ہرگز فوجی عدالتیں نہیں ہیں، اور فوجی عدالتوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ رائٹ، حامد خان صاحب، آئین کے دائرے کار میں رہ کر جنگ لڑی جانی چاہیے، یہ تو اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی ہے، آئین کا حصہ بن گئی ہے، تو کیا اب یہ آئینی نہیں رہا؟ جی نہیں، یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، آئین کے ڈھانچے کے خلاف ہے، یہ آئین کی نفی کرتی ہے، اس سے عدلیہ اور اس کی آزادی جو سلب ہو رہی ہے، اس سے رول آف لا ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نہ تو یہ کسی طور پر بھی ضروری ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثرات ہوں گے۔ کام کرنے والا وہ کریں، اس میں ہم سب ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی کی جنگ کا تعلق ہے، جہاں تک سزائیں دینے کا تعلق ہے، وہ جو ہے عدالتوں کا کام ہے، لیکن یہ اپنا کام تو کرے نا، یعنی دہشت گردوں کو گرفتار کریں، ان کے خلاف تفتیش کریں، ثبوت لائیں اور پروسیکیوٹ کریں، یہ کام تو اپنا کرے نا، پھر عدالتیں خود اپنا کام بھی کریں گی۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی اس میں ریفارم، وہ عدالتیں معاملات کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن عدالتوں کی جورسڈکشن تو سلب نہیں کی جا سکتی۔ رائٹ، بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، جب آئین کے ایک چیز حصہ بن گئی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی، پارلیمان نے ایک چیز کر دی، تو کیا سپریم کورٹ آئینی امینڈمنٹ کو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں؟ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ دیکھیں جی، پہلا تو بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ امینڈمنٹ کا پروسیجر کیا ہے۔ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، آپ کو پریزیڈنشل اسینٹ مل گیا۔ Now all three requirements they have been fulfilled. Amendment has been passed. ٹھیک ہے جی، اب جب امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے تو دنیا کے کسی حصے میں جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی چل رہی ہے وہاں سپریشن آف پاور چلتا ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے ٹو میک اینی امینڈمنٹ۔ جب پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر لیتی ہے the job of the judiciary is to interpret the law. سپریم کورٹ کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے to declare the amendment of the parliament as unconstitutional. اس کی وجہ ہے جس راستے پہ، جس پروسیس پہ ہم آج کھڑے ہیں، ہمارے سے پہلے بہت سارے ملک اس راستے پہ گزر چکے ہیں اور انہوں نے فیصلے۔ I can give you some examples. اس پہ ہم آتے ہیں۔ حامد خان صاحب، آئین کا حصہ بن چکی ہے، ہو گئی ہے، اسینٹ، پریزیڈنشل اسینٹ بھی اس پہ آ گیا ہے، اب تو ایک چیز آئینی ہو چکی ہے، تو پھر جب آپ اس کو لے کے جا کے اپوز کر رہے ہیں، اور جس طرح بیرسٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کون سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس کو سپریم نے آج تک وائڈ قرار دیا ہے؟ یہ ایوب خان کے زمانے میں فضل قادر چودھری کے کیس میں یہ ہوا تھا، کلیئر ہوئی تھی، اور ساتھ اس کی بنیاد پر ہندوستان میں بہت سارے فیصلے ہے۔ کوئی امینڈمنٹ بھی ایسی نہیں کی جا سکتی جس سے کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ یہی صورتحال بنگلہ دیش میں ہے، یہی صورتحال بہت سے اور ممالک میں ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ عام امینڈمنٹ کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ وہ قانونی اور آئینی نقطہ ہے جو کہ دنیا بھر میں جس کی پذیرائی ہوئی ہے اور عدالتوں نے کی ہے۔ یہ معاملہ تو سپریم کورٹ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔
جی حامد خان صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہوگی، ہم دوبارہ آتے ہیں. جب وزیر اعظم کہتے ہیں تمام قوم متحد ہے، آج بھی آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس پنجاب میں ریز کی ہے، یہ میسج دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وکلا برادری وہ کہتی ہے کہ جناب ہم سٹرائکس بھی کریں گے اور اس کی اپوزیشن بھی کریں گے. وہ والی چیز جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایگری کیا، جس میں تمام ادارے بقول وزیر اعظم کے ساتھ تھے اس میں، اور وکلا صرف ایک برادری نظر آتی ہے جو کہ سائٹ پہ کھڑی ہوتی ہے. اس سے میسج کیا جا رہا ہے آپ کے جوانوں کو جو کہ بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں، جو کہ دہشت گردی کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا ایشو ہے یہی کہ جب لوگ پکڑے جاتے ہیں، دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں جنگ کے دوران وہاں پہ، اور وہ فیلڈ ایریا میں پکڑنے والے جوان خود وٹنس ہوتے ہیں لیکن وہ اپیئر نہیں ہو سکتے آگے عدالتوں میں، کیونکہ بڑا ایک سمپل سا قصہ ہے کہ وہ جوان وہاں پہ جنگ چھوڑ کے واپس نہیں آتا، وہ اپنی ڈیوٹی پہ رہتا ہے. نتیجہ یہ کہ یہ لوگ جب پیچھے آ جاتے ہیں تو ان کے چھوٹ جانے سے ان کے مرال پہ بہت برا اثر پڑتا ہے جنہوں نے اپنا خون بہایا اور خاص طور پہ ان کو پکڑ کے پیچھے بھیجا. اب چیز یہ ہے کہ آئین کی روح اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے ملک کے حالات کچھ تقاضا کرتے ہیں جن کو اپنے کام کو کرنا ہے. مثال کے طور پہ آئین آپ کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اگر کسی وقت پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئین اس شکل میں جان و مال کے تحفظ کو انشور نہیں کر سکا، تو ایک طرف آپ کا ہو سکتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایک ایلیمنٹ آپ کا وائلیٹ ہو رہا ہو، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے آپ کیا میسر کر رہے ہیں. یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جوڈیشری جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکی اور ہمیں یہ بنانے پڑے کورٹس وغیرہ. تو سپریم کورٹ نے خود کہا کہ جی اس کی اگر ہم نہیں کر سکے تو حکومت ذمہ دار ہے، کیونکہ ہمارے پاس ججز کی کمی ہے، بیک لاگ بہت زیادہ ہے، انویسٹیگیشن پروسیس آپ کے ٹھیک نہیں ہے، گواہ آتے نہیں ہیں، سیکورٹی کے مسئلے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا کہ ان کی یہ مشکلات ہیں، تو آپ 1.5-2 سال کے لیے اگر بنا رہے ہیں یہ ملٹری کورٹس، اس میں ان کی مشکلات دور کریں. اگر آپ ایک ریفارمیٹو ایکشن لینا شروع کر دیں گے آج سے، تو کل آپ کو وہی عدالتیں آپ طلال چودھری صاحب سے بھی جانوں. طلال چودھری صاحب، آپ نے سنا حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کام آپ نے کیا 21ویں آئینی ترمیم، یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، اور آپ نے جلن صاحب کو بھی سنا کہ جو سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دیں اس پہ اگر آپ یہ کام کرتے تو سپریم کورٹ یہ آبزرویشنز نہ دیتی. کیوں نہیں آپ ججز دیتے، پروسیکیوشن کو کیوں نہیں اسٹرینتھن کرتے؟ جی طلال چودھری صاحب. جی طلال چودھری صاحب سے میں خیال رابطہ نہیں ہوا. ناظرین یہاں ایک لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے وکلا بھائی جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کی اپوزیشن کیوں کر رہے ہیں. حامد خان صاحب نے بتایا کہ جناب آئین کی روح کے خلاف ہے ملٹری کورٹس. طلال چودھری صاحب، بریک سے پہلے میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آئین کی روح کے خلاف آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو آئین ہے وہ ملکوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس کے سب سے پہلا حکومتوں کا فرض جو ہے وہ آئین اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جان و مال کا تحفظ کیا جائے. یہ جو ترمیم ہے کسی آمر نے اپنے قلم سے اپنے دفتر میں بیٹھ کے نہیں کی، پاکستان کے نمائندوں نے اپنی مرضی سے موجودہ حالات میں کی ہے. نمبر 1. سیکنڈلی، مجھے یہ جو کال و فیل کا تضاد ہے پارٹیوں کا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب اے پی سی میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. حامد خان صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں. نمبر 1، ان سے مشاورت کیے بغیر عمران خان کیا حمایت کر سکتے ہیں اس ترمیم کی؟ اور دوسرا، میرے نالج کے مطابق حامد خان صاحب بہتر بتائیں گے، یہ ان سب کمیٹیز کا حصہ رہے جن سب کمیٹیز نے یہ ترمیم جو ہے پرپوز کی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے انہیں یہ سوٹ نہیں کرتا
کہ یہ بڑے ایک پی ٹی آئی کی نمائندہ طور پر اس کے یہ امیدوار قومی اسمبلی بھی رہے, اس کے عہدیدار بھی ہیں اور اتنے بڑے ان کے ایک لیڈر ہیں, ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کی کسی تحریک کا حصہ بنتے. یہ واضح تضاد ہے ان کے قول و فعل. رائٹ, میں حامد خان صاحب سے اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں. عمران خان صاحب نے ایک وضاحت دی تھی کہ جناب حامد خان صاحب کا یہ پارٹی کا ایک نہیں ہے, گو کہ حامد خان صاحب ابھی بھی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. جی حامد خان صاحب, سب کمیٹیز کا بھی آپ حصہ تھے, یو ور آن بورڈ ان ڈرافٹنگ دس امینڈمنٹ. جی, لیگل کمیٹی کا اس میں میں نے سخت اپوز کیا تھا اور میرے ساتھ اعتزاز احسن صاحب بھی شامل ہو گئے تھے اس کی مخالفت میں آئینی ترمیم کی, اور یہ اس کے بعد دوسری اے پی سی کی گئی ہمیں اوور رول کرنے کے لیے. اس لیے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کو صحیح علم نہیں ہے کہ ہم نے وہاں کوئی حمایت نہیں فوجی عدالتوں کی نہ ہم نے حمایت کی کوئی آئینی ترمیم کی, اس کی سخت مخالفت کی ہے. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے, پارٹیوں کے اپنے لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہم یہاں بار ایسوسیشن کے طور پر ہمارے فرائض ہیں اور میں بار ایسوسیشن کی نمائندگی کرتا ہوں, وکلا کی نمائندگی کرتا ہوں, اور اس شکل میں اس کا میں وکیل ہوں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا, ایک اصولی ایک آئینی نقطے کے اوپر. ہم نے کبھی بھی, ساری میری عمر گزر چکی ہے, 4 ہم نے فوجی دور گزارے ہیں, ایک دور میں بھی کبھی کسی فوجی حکمران کی ہم نے کبھی حمایت کی ہو ہم وکلا نے, کبھی ہم نے ایکسپٹ کیا ہو, کبھی نہیں ہم نے آج تک ایکسپٹ کیا. پولیٹیکل پارٹیز تو وقتاً فوقتاً کبھی فوجی آمروں کے ساتھ رہی ہیں, کبھی ان کے خلاف رہی ہیں, ان کی ایک ہسٹری الگ ہے, لیکن وکلا کی ایک بڑی کنسسٹنٹ ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فوجی حکومتوں کی بھی, فوجی عدالتوں کو بھی, اور غیر آئینی کسی ہر وکلا میں سے حامد خان صاحب ججز آئے تھے نا جنہوں نے فوجی آمروں سے پی سی او کے حلف کیے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں, فوجی آمروں ججز نے یہ کام کیا ہوگا, وکلا نے نہیں کبھی. وہ ججز جو بنے وہ وکلا سے ہی بنے تھے نا کہ نہیں؟ بنے ہوں گے, لیکن حیثیت بدل جاتی ہے نا ان کی, مجبوریاں جو نوکری کرنے لگ جاتے ہیں بڑے. ساری جو مخالفت ہے وکلا نے ہمیشہ کی ہے, جس نے یہ کرتب سارے کیے. مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دیں. آپ نے کہا کہ یہ اس کا حصہ تھے, لیکن حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اس کمیٹی میں اپوز کیا تھا, دیٹس وائی یو ہیڈ, آپ کو دوسری میٹنگ کروانی پڑی اس پہ. نہیں, میں دیکھیں نا, انہوں نے مانا ہے کہ وہ سب کمیٹی کا حصہ تھے. نمبر 1, مجھے بتائیں حامد خان صاحب جیسا وکیل, اسے تو چاہیے کہ وہ اپنی پی ٹی آئی کی پارٹی سے ریزائن کرتا, کہتا کہ اتنا بڑا غلط کام کرنے والی پارٹی کو میں چھوڑ رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر وہ رٹ لے کر سپریم کورٹ میں جاتا. کبھی آپ سیاستدان بن جاتے ہیں, کبھی آپ وکیل بن جاتے ہیں. میرا یہ تو بھئی یہ ایک عجیب ہے کہ میں کہوں جی نہیں آج میں سیاستدان ہوں. ویسے طلال چوہدری صاحب, آپ کا کویسچن میں ادھر بھیجتا ہوں, لیکن ریزائن تو آپ کے وزراء بھی نہیں کرتے, اتنے بڑے حادثے. نہیں, میں اصولی موقع پہ بات کر رہا ہوں, یہاں اصولوں کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے وزیر کا جواب بھی دوں گا. بات سنیں, دیکھیے یہ ایک ڈسکشن تھی فوجی عدالتوں پر, یہ کسی کی ذات کی ڈسکشن یہاں نہیں تھی. ان کو عادت ہے ذاتی حملے کرنے کی. باقی میں جانوں, میرا پارٹی جانے, ان کو کیا تکلیف ہے. یہ معاملہ میرے اور میری پارٹی کے درمیان ہے, ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. لیگل آرگومنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, بات وہ کرو جو لیگل آرگومنٹ کی طرف اس کو موو کرتے ہیں. میں جانوں, میں وہی بات کرتا ہوں, میرے اگر کوئی اختلافات ہوں گے پارٹی کے اندر تو میں ایک چیز بنے. جو تو پاکستان تحریک انصاف نے کلیریفائی کر دیا نا, عمران خان صاحب نے, میں آپ کو ان کی جو انہوں نے بات کی تھی حامد خان صاحب کے حوالے سے کہ جناب ان کا پارٹی چیئرمین ہے عمران خان نے اس بارے میں کیا کہا, یہ ناظرین سنتے ہیں. دیکھیں, حامد خان پروفیشنلز گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے. ہم ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں تھے. ہم سمجھتے تھے کہ جی آپ نے سنا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا موقف اس پہ واضح کر دیا, حامد خان صاحب نے بھی. اس پہ جو لارجر ڈیبیٹ ہے, سپریشن آف پاورز کی بات ہو رہی ہے, حامد خان صاحب نے بھی یہ آرگومنٹ دیا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے, وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے بیرسٹر شعیب صاحب؟ دیکھیں جناب, ڈیبیٹ کو اگر لیگل کی طرف لانا ہے تو اس میں ایشو یہی ہے, براڈر سینس میں دیکھیں. وکلا کو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, کہ یہ ملٹری کورٹس کی بات نہیں ہو رہی. ملٹری کورٹس تو اس امینڈمنٹ کے اندر ہے. اگر وہ چیلنج کر رہے ہیں تو وہ
अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। अमेंडमेंट वो जो पूरे प्रोसेस के तहत आई है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर में पूरी दुनिया में हमारा जो निज़ाम में हुकूमत है वो पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के किसी हिस्से में भी, इंडिया में उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि जो लोग कन्विक्टेड एमएनए और एमपीएज हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने कहा जी हम नई अमेंडमेंट ले आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को अगर आपने टैकल करना है तो यू नीड टू ब्रिंग वन अमेंडमेंट। हमारे साथ ये हो रहा है कि ये अमेंडमेंट हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। मैटर मिलिट्री कोर्ट्स का बिल्कुल नहीं है, चैलेंज अमेंडमेंट हो रही है, वो अमेंडमेंट जो अनअपोज्ड हुई है। इस मुल्क में बात की जाती है कि जी 73 के आइन के तनाजुर में ये उसी 73 के आइन के अंदर की अमेंडमेंट है विच हैज बीन पास्ड अनअपोज्ड। किसी एक बंदे ने, रजा रब्बानी साहब बड़े जज्बाती हो गए थे, साइन किए उन्होंने, उस पर उन्होंने साइन किए, तमाम पार्लियामेंट ने असेंट दिया। रजा रब्बानी साहब जज्बाती हो गए, एतजाज साहब अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की बात नहीं हो रही, 21st अमेंडमेंट की बात हो रही है। वो अमेंडमेंट जिस पे सारों ने साइन किया, जिसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला, और उसमें उसके बाद आती है मिलिट्री कोर्ट्स। और मिलिट्री कोर्ट्स का भी है फर्दर टू जनाब हामिद खान साहब, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ किसी हर बंदे ने पाकिस्तान में इन्हीं की किताबों से पढ़ा है, इन्हीं के लेक्चर से सुना है। मसला ये है मेरे भाई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम अदालत ने इसको अमेंडमेंट की इजाजत, उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना करें। हमारे मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, यही तो पॉइंट है। नहीं, इसमें मुझे अलाउ करें। पाकिस्तान का प्रीएम्बल है ना, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट 1 मिनट। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो कहता है कि जनाब सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, रिपब्लिक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री। इस अमेंडमेंट से आपका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल मुतासर नहीं, बिल्कुल मुतासर। जन साहब, आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो चीजें सुनी, इस पे जब फौजी अदालतों का 9 जनवरी को क्याम का ऐलान हुआ, फौज की तरफ से भी वजीर आजम ने भी कहा कि ना फौजी अदालतें बना रहे। केसेस अभी तक हमें पता लगा है सिंध से 24 आ रहे हैं, केपीके से 423 केसेस है, जिसमें सूफी मोहम्मद का केस भी रेफर किया है, जिनको के सिविल अदालतों ने 12 में से 10 केसेस में बाइज्जत बरी किया। अब फौजी अदालतों को जो केसेस जा रहे हैं वो एक प्रोसेस के जरिए जा रहे हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है इन पिटीशन में, बेसिक स्ट्रक्चर की, वो किसके बुनियादी हकूक की बात हो रही है? देखिए, ये बुनियादी हकूक मैं समझता हूं हमारे मुल्क में बहुत ही ज्यादा हमने इसको स्ट्रेच किया है। जो इसके स्पॉन्सर्स हैं बुनियादी हकूक के, उनके अपने ममालिक में देख ले, उन्होंने गुआंटानामो में भी मिलिट्री कोर्ट्स बना के तो ट्रायल किए हैं लोगों के। अब ये अगर हमें कोई ये कहे कि जी उन्होंने अपने मेन लैंड पे नहीं बनाए, तो बनाए तो उन्होंने ही है ना, जहां भी किया है असूल तो एक वहां आम सिविल अदालतों से ट्रायल करवाए उनके। अब चीज ये है कि बुनियादी हकूक उन लोगों के भी हैं जिनके करीबी रिश्तेदार, माई बाप वगैरह वो मारे गए हैं, को 60 हजार के करीब। उन लोगों के भी बुनियादी हकूक हैं जो अपनी टांगे गवा बैठे हैं, अपने बाजू गवा बैठे हैं। करने की बात यह है कि आपका अदालती निजाम आपको डिलीवर नहीं कर सका। अगर हजारों के हिसाब से लोग छूट गए हैं बावजूद इसके कि वो हार्डन क्रिमिनल्स थे या वो टेररिस्ट थे पूरे, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर आप एक वक्ती तौर पे कोई काम कर लेते हैं कुछ महीने, तो भाई उसको चलने तो दें। अगर उससे आप देखेंगे कि आपकी अदालतों की सेहत पे कोई असर पड़ रहा है, अगर आप उसमें देखेंगे कि आपका निजाम ठीक नहीं चल रहा, तो फिर आप उसको चैलेंज भी कर लें। यहां तो मुसीबत यह है कि गांव अभी आबाद नहीं हुआ तो उसके बहुत डाका पहले पड़ गया। ये चीज सबसे हामिद खान साहब, जनरल साहब कह रहे हैं गांव अभी आबाद नहीं हुआ और डाका पहले पड़ गया है, और बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उस पर बैरिस्टर शोएब कह रहे हैं वो मुतासिर नहीं हो रहा। सॉवरेनिटी, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, हमारा आइन तीसरी लाइन में ये बात करता है। देखिए, सारी बातें हवा में कही जा रही हैं। इन्होंने अगर पढ़ा हो आर्टिकल 2A, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वेयर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड, इसलिए उसमें ये बुनियादी बात है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स की भी वहां पर बात हुई है। तीसरी बात ये है कि बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के कहा जा रहा है कि जी वो छोड़ देते हैं। सवाल ये, क्यों छोड़ देते हैं? आप उनके सामने एक सबूत नहीं पेश कर सकते। क्या अब चाहते हैं कि ऐसी अदालतें हो बगैर सबूत के लोगों को कन्विक्ट करके उनको हैंग कर दिया करें?
یہ کوئی سیولائز طریقہ ہے کرنے کا؟ ایک اور بات بھی سن لیں، یہ فیکٹس ان کو شاید علم نہیں ہے کہ 8,000 ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو دہشت گردی اور دوسرے جرائم کی وجہ سے سزائے موت دی گئی ہے، اور وہ جیلوں میں سال ہا سال سے بیٹھے ہیں، ان کی یہ سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی ہے۔ انہی عدالتوں نے، یہی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نے ان کو سزائیں دی ہوئی ہیں، پہلے ان کو تو ایگزیکیوٹ کریں۔ یہ ڈھیل کس نے دی ہے؟ عدالتوں نے دی ہے یا ہماری انتظامیہ نے، جو کہ سزاؤں کو پر عمل درآمد نہیں کرتی اور بلیم عدالتوں کو کرتے ہیں؟ پہلے آپ جتنی سزائیں دی گئی ہیں آج تک، پہلے اس پر عمل درآمد تو حکومت کرے نا۔ حکومت جب اس پر عمل درآمد کر لے گی پھر بات کرے کہ یہ عدالتیں جو ہے سزائیں نہیں دیتی۔ جن کو سزائیں دیتی ہیں ان کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، اور وہ لوگ بیٹھ کر جیل میں وہ ٹیررسٹ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، تو غلطی کس کی ہے؟ طلال چودھری صاحب معنی میں چیزوں حکومتی نمائندے بیٹھے ہیں ہمارے پاس، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی طلال چودھری صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ارشد صاحب، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہاں کیمرے پہ وہ باتیں کرنی چاہیے جو کسی ادارے کے لیے، کسی ہمارے وکلا برادری کے لیے یا اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ججز کا نظر بندی کیس تھا جسے ججز کو خود نظر بند کیا گیا تھا، ہم تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکے، جہاں پر میرا خیال سب کو ججز نے خود نظر بند ہوئے، خود وہ جانتے تھے کہ وہ ہم تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ تو باقی تو بہت لمبی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن میں بھی معاملات ہیں، انویسٹیگیشن میں بھی ہیں، ہماری فورسز بھی ٹرینڈ نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر دوسری سائٹ پر کیا ججز کو دھمکیاں نہیں دی جاتی؟ کیا ججز کو پھر یہاں پر قتل نہیں کیا جاتا؟ کیا گواہوں کو نہیں مارا جاتا؟ کیا پروسیکیوٹر انویسٹیگیٹرز کو نہیں مارا جاتا؟ ان حالات میں کیا عام قانون چل سکتا ہے جبکہ غیر معمولی حالات ہوں؟ اگر غیر معمولی حالات ہیں وہ ججز کے لیے، پروسیکیوٹرز کے لیے، انویسٹیگیٹرز کے لیے، وہ ایویڈنس کے لیے یعنی آپ کے گواہوں کے لیے، تو اس کے لیے غیر معمولی قانون، اور وہ بھی صرف 2 سال کے لیے۔ میرا خیال ہے اس پہ جس طرح کی کنٹروورسی پھیلائی جا رہی ہے یہ بڑی غیر مناسب ہے۔ پاکستان کا وہ صوبہ جو اس جنگ کا منبع ہے، جو جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جہاں پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں کی 3 بڑی پارٹیاں، 2 دینی جماعتیں اور 1 پی ٹی آئی، یا تو انہوں نے آ کر ووٹ نہیں دیا، کچھ دینی جماعتیں اس کے مخالف کنونشن کر رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے نمائندے جو ہیں اس کے خلاف کورٹ میں گئے ہیں۔ میرے لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو جنگ میں ڈسٹربنس ڈالنے والی بات ہے، یہ جنگ میں اپنے دہشت گردوں کو فائدہ دینے والی بات ہے۔ اس وقت جب پوری قوم اتحاد کر رہی ہے تو میری وکلا برادری سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کیا قوم میں یہ ڈیویژنز کریٹ کرے گی؟ ڈیویژن میں سمجھتا ہوں قوم ایک طرف ہے، سول سوسائٹی ساری وہ سمجھتی ہے کہ یہ ضرورت ہے، لیکن جو اس وقت حالات ہے، جس طرح کے ہم نے مخالفت شروع کی ہے، وہ لازماً نہ صرف ڈویژن بلکہ ڈیمورلائزیشن پیدا کر رہی ہے۔ یہ ڈیمورلائزیشن آپ کے لیے بڑی مہنگی پڑے گی، کیونکہ آپ جو جی چاہے کر لیں، جو ہمارا ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے، ہمارا عدالتی نظام جو آج کا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں انہیرنٹ، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے آج دن تک کوشش نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی 2 سال ہیں جس میں اگر آپ وہ ٹھیک کر لیں تو یہ سارا کفارہ ادا ہو جائے گا جو آج آپ یہ فوجی عدالتوں کے لیے رو رہے ہیں۔ اگر اسی کی آڑ میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ 1.5-2 سال میں ہم نے اپنا عدالتی نظام درست کرنا ہے، یہ سب اندر سے مانتے ہیں کہ اس نظام میں پرابلمز ہیں، سپریم کورٹ نے خود کہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سچویشن کے اوپر اپنا ذاتی ایک ایجنڈا لے کے تو لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایجنڈا کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا بھی ہو یا کسی اپنا ذاتی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، جو عوام مارے جا رہے ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں، جن کے لوگ جو قاتل ہیں وہ چھوٹتے جا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے، وہ لازماً آپ کے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں رکھیں گے، ان میں ڈیمورلائزیشن آئے گی، وہ بھی آپ کے لوگ ہیں۔ تو اور یہ اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ہر کسی کو سزا دیں گی، جیسے حامد خان صاحب کہہ رہے تھے، وہاں بھی ایویڈنس ملتا ہے،
وہاں جو جس کے اوپر کیس چلایا جاتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ پاکستان کا بہترین وکیل جہاں سے جی چاہے لے کے آئے، اس کو وکالت دی جاتی ہے، اگر وہ خود نہ لے کے آئے تو اس کو ملٹری کورٹ دیتا ہے وکیل. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ پروسیس بڑا کوئک ہے. اپنا ایجنڈا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی اوبیڈینس ہر شہری کی بنیادی ڈیوٹی ہے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، جب ہم بات یہ کرتے ہیں ملٹری کورٹس 21ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کے بعد آئین کا حصہ بن گئی. عسکریت پسند بھی کہتے ہیں جی ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے. جب اس کی اپوزیشن کی جاتی ہے تو کیا یہ آرٹیکل 5 اور جو عسکریت پسندوں کا پوائنٹ آف ویو ہے اسی کے مترادف ہے یا کہ یہ مختلف ڈیبیٹ ہے؟ نہیں دیکھیں نا جی، بات تو اصل میں یہ ہے نا کہ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی لوئل ٹو دا اسٹیٹ. ہم ہیومن رائٹس کی، ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری بہت بری ہسٹری ہے ملٹری کورٹس کی، ٹھیک ہے، لیکن سچویشن چینج ہو چکی ہے. 60,000 بندہ ہمارا شہید ہو چکا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ امینڈمنٹ کے ذریعے ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہو رہی ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بندے آپ کے خلاف کھلم کھلا وار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے آئین کو نہیں مانا. تو آرٹیکل 5 تو پہلی بات یہ کرتا ہے کہ یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور ہیومن رائٹس پرووائڈیڈ آپ یو آر لوئل ٹو دا اسٹیٹ. ایک بندہ آپ کی اسٹیٹ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، اب اسی کے رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو رائٹس دینے ہیں. سیولائز ملکوں میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ ایسے ملک میں سیکرٹ ٹرائل ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہاں they need to be loyal to the state first, then they are entitled to anything. ہماری ہسٹری بری ہے ملٹری کورٹس کی، لیکن یہ سچویشن نہیں ہے. لیکن طلال چودھری صاحب اب تو ایک پروسیجر بنایا گیا ہے، وہ پروسیجر اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ کس طرح سے یہ کیسز بھیجے جائیں گے. کے پی کے نے 423 کیسز ڈیلیبریشن کے بعد بھیجے ہیں وفاقی حکومت کو کہ آگے ملٹری کورٹس کو جائیں. سندھ حکومت کوئی 24 کیسز بھیج رہی ہے. اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ نے بھی کیسز سکروٹنائز کر کے بھیجے ہیں. تو جو ایک خدشہ ہے کہ جناب یہ ابیوز ہوگا اس میں، وہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اتنے وائبرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی ذاتی دشمنی کو، کوئی اپنی سیاسی انتقام کو وہ کوئی دہشت گردی سے جوڑ نہیں سکتا. اگر شکارپور میں بم دھماکے سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو یہ دہشت گردی ہے. یہ بالکل اس میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا بالکل خدشہ جو ہے یہ بے بنیاد ہے، کیونکہ ہسٹری اس طرح کی رہی ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو سکے. پہلے صوبے سکروٹنائز کر کے بھیجیں گے، اس کے بعد وفاق اپنی کمیٹی سے اسے سکروٹنائز کر کے جو مناسب کیسز ہوں گے ان کو وہ ریفر کرے گا ان کورٹس کو، جس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. میری ایک پھر آپ کے تحت ریکویسٹ ہے اپنی وکلا برادری سے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ کسی ادارے کا معاملہ نہیں ہے. ہم وکیل بن کر، ہم کسی ادارے کا بن کر، ہم پولیٹیشن بن کے نہ سوچیں، ہم پاکستانی بن کے سوچیں. صرف امن کی ضرورت کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا، اس کا وہ ساتھ دیں. حامد خان صاحب، جب جن وکلا تنظیموں کو آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اس کیس میں، جب وہ یہ اعلان کرتے ہیں انکلوڈنگ ڈیفرنٹ بارز کہ جناب ہم ہر جمعرات کو ایک سٹرائک کریں گے، کیا وہی پیٹیشنرز جو کہ اس کا حصہ بھی ہیں، جو آفیسرز آف دا کورٹ بھی ہیں، کیا وہ اس کیس میں سپریم کورٹ اور ڈیفرنٹ عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے وکلا کسی سے کم اچھے پاکستانی نہیں ہیں، بلکہ اتنے ہی اچھے پاکستانی ہیں جس طرح دوسرے پاکستانی ہیں. اس لیے وکلا پر اس قسم کی کوئی بات کرنی بڑی نامناسب ہے. ہم پاکستانی ہو کے سوچتے ہیں اور پاکستان اور اس کے آئین کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہم اس کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم صحیح معنی میں آئین اور پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم کسی قسم کی دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے، اور یہ آئین کے خلاف بھی کسی قسم کی اس کی خلاف ورزی اور زیادتی، کیونکہ کل کو پھر کوئی مسئلہ بن جائے گا، پھر اس وقت کہیں گے کہ اب یہ آئین کو آپ برطرف کر دیں. اور صرف فوجی حکمران یہی ہر دفعہ آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو ملک کے لیے کیا ہے، آئین کی کیا حیثیت ہے، ہم آئین کو اٹھا کے لیکن اب تو یہ آئین کا حصہ بن گئی ہے نا، اٹس این کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ارے نہیں بھائی، وہ دیکھنا یہ ہے کہ آئین کے مطابق وہ ہے کہ نہیں. یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، یہ عدالت کرتی ہے فیصلہ جس کے سامنے معاملہ ہے. عدالت آئین کی کریشن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل.
اور عدالت آئین کو اپنے سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کرے گی. وہ آپ سے اور ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں یہ سارے پرنسپلز کو. لہٰذا جب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے تو خواہ زیر بحث بنانے کا کیا فائدہ؟ انتظار کریں عدالت کے فیصلے کا. تو اس کے بعد انتظار میں پھر یہ اسٹرائک کالز جو دی گئی ہیں کہ جناب ہر جمعرات کو اسٹرائک کال نہیں دی گئی. آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. کوئی اسٹرائک کال، یہ کہا گیا ہے کہ ہر جمعرات کو ہم کالی پٹیاں پہنیں گے ان پروٹیسٹ. ہم نے ایک پروٹیسٹ کا کہا ہے، ہم نے اسٹرائک کا نہیں کہا، ہم نے کام چھوڑنے کا نہیں کہا. چلے یہ کہا ہے کہ اچھی بات ہے جو آپ نے کلیریفائی کر دی ہے کہ وکیل ارشد صاحب یہ امینڈمنٹ کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے. ہمیں پاکستان اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے ایک نہیں 10 اور امینڈمنٹس بھی کرنا پڑی ہم کریں گے. یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اور اپنا حق استعمال کریں گے عوام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے. سپریمیسی پاکستان کا جو آئین ہے اس میں سپریم کورٹ کیا کریشن ہے؟ اس آئین پاکستان کی پارلیمنٹ کی کریشن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آئین کی کریشن ہے. آئین کون بناتا ہے؟ آئین تو بناتے پارلیمنٹ بنائے گی. آئین بنانا پارلیمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ مطلب یہ تو اصل میں اسے پاور ہنگری سوسائٹی جس کے پاس چانس لگتا ہے وہی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، حامد خان صاحب، طلال چودھری صاحب، امجد صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ایک پاور ہنگری سوسائٹی ہے، طاقت کی بھوک ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس میں اس طرح کے پاور پلے چلتے ہیں. لیکن یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جہاں پہ یہ اہم فیصلہ ہونا ہے ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، پارلیمنٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. 60,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. شکارپور میں ابھی کل ہی ایک حادثہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں مزید 60 پاکستانی لقمہ اجل بنے. 16 دسمبر سے اب تک یہ تعداد 250 کے قریب پہنچ چکی ہے. پاکستان حالت جنگ میں. تو اس طرح کے پاور ہنگری گیمز اگر ہو رہے ہیں نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمارے وکلا بھائی جو ہمیشہ آئین کی سپریمیسی کی بات کرتے رہے ہیں، پارلیمنٹ کی السلام علیکم. لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود میں خوش آمدید. میں ہوں وجیہہ ساجد. آج لاہور میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے آرمی چیف کے ہمراہ شرکت کی اور اس تقریب میں انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں آج مکمل طور پر یوم سوگ رہا. ایم کیو ایم نے سندھ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کو ماننے سے انکار کر دیا. اس سمیت کئی دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، آج لاہور میں ایک تقریب ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم نے آرمی چیف کے ہمراہ شرکت کی. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس تقریب کو؟ جی بڑی زبردست تقریب تھی اور اس میں آرمی چیف بھی بہت دلچسپی لیتے نظر آئے. بہت وہاں پہ مظاہرے جو دکھایا انہوں نے کہ کس طرح کاؤنٹر ٹیررزم سے کیا پالیسی ہے ساری، اور وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے اور بہت عام شخصیات موجود تھیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں بات میں ابھی آپ دوبارہ اس طرف آؤں گا، لیکن بات عجیب سی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان پہ خود بدقسمتی سے یا جو بھی کہا جائے خود ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے مقدمات کٹے ہوئے ہیں. ماڈل ٹاؤن پہ جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ان پہ کٹی ہوئی ہے اور ان کے رفقا پہ کٹی ہوئی ہے، اور وہ انسداد دہشت گردی کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. ایک اسلام آباد میں بھی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. دیکھیں میں دوبارہ آتا ہوں ذرا پاکستانی سیاست پہ اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میں قصہ آپ کو بتاؤں. جب ایران میں آیا نا انقلاب، تو انقلاب یہ بات ہے جنوری 79 کی. جنوری 79 میں جب بہت زیادہ مظاہرے شروع ہو گئے ایران میں، تو شاہ ایران جو ہے وہ ایران سے تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں ملک سے باہر. وہ چلے گئے اور ان کے جانے کے 2 ہفتے کے بعد یعنی 1 فروری کو غالباً آیت اللہ خمینی واپس آئے ایگزائل سے اور تہران میں اترے اور بہت بڑا ان کا استقبال ہوا وہاں. اس کے کچھ دنوں کے بعد یعنی آپ سمجھیں کہ اس کے چند ماہ بعد، کیونکہ شاہ ایران کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی ایران چھوڑنے کے بعد، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک کو ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے. پہلے وہ مصر چلے گئے، مصر سے وہ میکسیکو چلے گئے، کبھی میکسیکو سے مراکش چلے گئے، مراکش سے وہ
پھر ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا, سوئٹزرلینڈ گئے تو کینسر ڈائگنوز ہو گیا. کینسر ڈائگنوز ہوا تو اب وہ ملکوں گھوم رہے تھے. پیچھے یہ ہوا, ان کی غیر حاضری میں یہ ہوا کہ وہاں جو اسٹوڈنٹس تھے تہران یونیورسٹی کے, انہوں نے امریکی ایمبیسی پہ قبضہ کر لیا. یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کی تصاویر ہیں. امریکن ایمبیسی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پہ 52 امریکی سفارتکاروں کو اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا. ایران ہوسٹیج کرائسس, ٹھیک ہے, اس کو تاریخ میں اس طرح یاد رکھا جاتا ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ اسی دوران شاہ ایران کو جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو اس وقت جو صدر تھے جمی کارٹر, انہوں نے نیو یارک کے ہسپتال میں شاہ ایران کو اجازت دے دی کہ اب داخل ہو جائیں. اس سے اور ایران کے اندر جو ہے وہ نفرت پھیل گئی امریکہ کے خلاف, اور انہوں نے مطالبہ کیا امریکہ سے کہ آپ شاہ ایران کو واپس کریں تاکہ ان کے اوپر جنگی جرائم میں ملوث جو انہوں نے قتل کیے ہیں اور ان کی خفیہ تنظیم تھی ساوک, اور انہوں نے جن کو مارا ہے تو ان کو یہاں ہم سزا دیں گے, آپ واپس کریں. اب یہ کرائسس بڑھتا چلا گیا اور وہاں پر بیچ میں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ جمی کارٹر صاحب نے ایک اور ان سے گڑبڑ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ فوجی کارروائی کرتے ہیں اور اپنے یہ ہم ڈپلومیٹس کو چھڑاتے ہیں. ایران پہ انہوں نے ایک آپریشن کی منظوری دی جس کو آپریشن ایگل کلا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جنگی بیڑے کھڑے ہوئے, 2 جنگی بیڑے کھڑے ہوئے تھے خلیج فارس میں, انہوں نے کہا وہاں سے ہیلی کاپٹر جائیں گے, 8 ہیلی کاپٹرز اڑ کے جائیں گے, چابہار کے قریب ایک جگہ اتریں گے, اس کے بعد وہاں سے کمانڈوز جائیں گے اور کمانڈو جا کے ایکشن کریں گے اور یہ ایمبیسی سے چھڑا لیں گے اپنے ڈپلومیٹس کو. اب جناب کیا ہوا کہ جب ہیلی کاپٹر اڑے اور وہاں پہ اترے تو اس میں سے کچھ 6 ہیلی کاپٹرز یعنی 8 اڑے تھے تو 8 میں سے آگے پہنچتے کم سے کم 6 نے اترنا تھا, 5 اترے, باقی تباہ ہو گئے. کوئی ایک وہاں طوفان آ گیا, مٹی کا طوفان آ گیا, گرد کا, وہ وہاں گر گیا, کسی میں آگ لگ گئی, کوئی کچھ ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں یہ بدترین آپریشن ہوا. اور وہ جو کمانڈوز تھے ان کمانڈوز نے جمی کارٹر کو وہیں سے فون کیا ایران کی سرزمین سے کہ جی ہمیں واپس اٹھائیں, یہ تو آپریشن فیل ہو گیا ہے. تو پھر ایک اور کارگو جہاز گیا, انہوں نے ان کو اٹھایا کمانڈوز کو, اس میں بھی آگ لگ گئی, اس میں بھی 18 آدمی مارے گئے اور بڑی مشکلوں سے بچے کچے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ مصر میں ایک بیس پہ اترے. اور ایران کے اندر ایک جشن منایا گیا بہت بڑا کہ دیکھیں کتنی بڑی فتح ہوئی ہے کہ امریکنز کا ایک ملٹری آپریشن جو ایران کے اندر وہ خفیہ ملٹری آپریشن کرنے والے تھے اور ڈیلٹا فورس کرنے والی تھی, ان کو اللہ نے نصرت فرمائی ہماری, اور یہ امریکی یہاں سے ذلیل ہو گئے, خوار ہو کے چلے گئے واپس. یہ آپریشن ایگل کلا تھا. اچھا, اب امریکہ میں اور ٹینشن پھیل گئی. جمی کارٹر کو اتنا کرائسس خراب ہو گیا کہ جمی کارٹر صاحب کی جو سیکنڈ پریزیڈنسی تھی وہ بھی اس کی نظر ہو گئی, بہن چڑھ گئی, اور دن پہ دن بڑھتے گئے چلتے گئے وہاں پہ. اور اس کے بعد 444 دن تک یہ ہوسٹیج بنے رہے وہاں پہ امریکن سارے, اور اس کے بعد الجیریا میں کوئی معاہدہ ہوا وہ چھوٹے. لیکن میں بات کیوں کر رہا ہوں اس کی, وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ جب ایران کے ایمبیسی پہ قبضہ ہوا, ایرانیوں نے قبضہ کیا, ایرانی طلبہ نے, تو وہاں سے خفیہ ڈاکومنٹس برآمد کر لیے انہوں نے, بہت سارے خفیہ ڈاکومنٹس, کیونکہ اسٹیشن چیف بھی تھے, CIA کے باقی لوگ بھی تھے. اب جو ڈاکومنٹس نکلی وہاں سے, تو میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتانے لگا ہوں. ان خفیہ ڈاکومنٹس میں, کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں, جو کہ تہران پیپرز کے نام سے پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے آئے, آپ کی انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں نے دیکھا, اس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا. وہ جو پیپرز نکلے کلاسیفائڈ خفیہ دستاویزات, تو پتا چلا کہ پاکستان کے 3 سے 4 وزرائے خارجہ CIA کے پیرول پہ ہیں. پاکستان کے 3 سے 4 وزرائے خارجہ وہ CIA کے پیرول میں, بڑے بڑے نام ان کے, بڑے, یعنی ہم اگر اپنی خارجہ سفارتکاری کا نام لیں تو چند بڑے نام اس میں جو ہیں وہ پتا چلتا ہے کہ جناب وہ ان پیپرز میں نکلے, اور آگے لکھا ہوا ہے کہ سورس شوڈ ناٹ بی ڈسکلوزڈ, یعنی CIA کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری سورس ہے اور پاکستان کے نیوکلیئر کے حوالے سے, باقی معاملات کے حوالے سے ہمیں معلومات CIA کو دے رہے ہیں یہ لوگ سارے. اور یہ جو ہیں یہ پاکستان کے وزیر خارجہ بن گئے ہیں اب, اور جب یہ مختلف ملکوں میں پہلے سفیر وغیرہ تھے تو ہم نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا, اور اب یہ وہاں بیٹھے ہیں. اب یہ ہتھے لگ گئے ایرانی طلبہ کے, اور انہوں نے پاکستان کو دے دیے. اور پاکستان میں جب وہ پہنچے تو پاکستان کے ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ISI اور جنہوں نے بھی دیکھے وہ پیپرز, وہ تو ہکا بکا رہ گئے. ان میں ایک صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن گئے. یہ مزیدار بات سنیں آپ,
ان کی جو جن کے آگے لکھا ہوا تھا کہ یہ CIA کے پے رول پہ ہیں وہ آگے جا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گئے. اچھا بڑے بڑے نام ہیں, صاحبزادہ یعقوب خان صاحب کا بھی نام تھا اور بھی نام, کیا میں کس کے نام بتاؤں. بہرحال بڑے بڑے ہماری بڑی شخصیات ان دستاویزات کے مطابق وہ غلط تھی صحیح تھی, بہرحال وہ سفارت خانے میں سے نکلی. اور ایک اتنی لمبی لسٹ نکلی میڈیا کے لوگوں کی بھی لسٹ نکلا ہی. ایران کے امریکن ایمبیسی جو تھی وہاں سے میڈیا کے لوگوں کی لسٹ نکلی کہ ان کو ہم یہ ہمارے پاکستان سے معلومات ہمیں فراہم کرتے ہیں CIA کو, اور ان کا نام بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی پاکستان کے. اور وہ بڑے بڑے ایڈیٹرز وہ آج بھی حیات ہیں, بڑے بڑے اخبار چلاتے ہیں, بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں, ان کے نام بھی نکلا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا حال رہا ہے پچھلے چند سالوں کے دوران کہ وزرائے خارجہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نام تہران میں امریکی ایمبیسی سے نکل رہا ہے ان کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں. اب مسئلہ یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات چل رہے ہیں اس وقت. اب آپ اس دور میں اور اس دور میں آ جائیں. اس دور میں تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے لوگ اس وقت تو انہوں نے ان لوگوں کو گھیرا نا جو کہ فورن سروس میں تھے, جو آگے سفیر بنے ہوئے. اس وقت تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا آدمی کہاں سے آ کے کس جگہ بیٹھ گیا ہے, کون نیشنل سیکیورٹی کون سی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا کیا تھا, تحفظ پاکستان آرڈیننس, کیا یہ کہاں ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس؟ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے اس پورے ملک میں؟ سندھ کے حالات آپ دیکھیں, آپ پنجاب کے حالات دیکھیں, آپ یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے پچھلے 4-5 مہینوں میں, جو لاشیں گری ہیں اسلام آباد میں, ماڈل ٹاؤن میں, باقی جگہوں, یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس نامی کیا چیز تھی؟ اب یہ نیشنل ایکشن پلان کوئی بنا ہے. مطلب بات ساری یہ ہے کہ ہم بڑا اچھا بنا ہے, بڑا خوش ہوا آج راحیل شریف صاحب ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے اور نواز شریف صاحب کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, یہ کمیٹیاں, یہ پلان, یہ منصوبہ بندی, یہ مزید اس کے اوپر بجٹس, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج سے پتہ نہیں کتنے مہینوں یا کتنے سالوں پہلے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن نامی چیز شروع ہوئی تھی سندھ میں, اور اس کا اعلان یہ ہوا تھا, ایسے ڈرم بجائے تھے سب نے, دھم 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 اعلان ہوا تھا, باقاعدہ باجے بجا کے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور سندھ میں جرائم پیشہ عناصر کا بالکل کمر توڑ دی جائے گی, سر پھوڑ دیا جائے گا, ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, لولا لنگڑا کر دیا جائے گا, دہشت گردوں کو مار دیا جائے گا. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے پچھلے چند روز کے دوران وہ ہمارے سامنے ہے. اب وہ ٹارگیٹڈ آپریشن, یعنی کل میں اب حیران ہوں, پریشان ہوں. حاتم طائی کی کہانی تھی نا کہ حاتم طائی پہلے رویا پھر ہنسا, تو یہ والا معاملہ ہے کہ اب ادھر ایم کیو بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہمارے 36 کارکنوں کا جو قتل ہے وہ سائیں قائم علی شاہ اس میں رسپانسیبل ہیں, اور سائیں قائم علی شاہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یعنی قاتل ادھر ہیں, مقتول ادھر ہیں. ایک دن پہلے فل گولہ باری ہو رہی ہے, پتہ نہیں شہر بند ہے, ایک ہنگامہ ہے, اور اس کے بعد اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور وہ سارے پھر جمہوریت وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں آپ مل جائیں, سارے سب مل گئے. جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہوا, ایم کیو ایم نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے, یعنی معاملہ جوں کا توں. اب مجھ سے ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے, عام شخص پوچھ رہا ہے کہ مجھے اب یہ بتائیں, بڑا اچھا کیا فوج نے, بہت اچھا کیا کہ شمالی وزیرستان کا جو آپریشن تھا اس کو کر دیا, اور وہاں جو بھی دہشت گرد تھے, ہمیں تو نہیں پتا کون کون سے گروپس تھے کیا تھے, وہ بڑا اچھا سارا کر دیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان تو چلیں 1 مہینہ 2 مہینے آگے ہو سکتا تھا, پیچھے ہو سکتا تھا, وہ بڑے عرصے سے پرابلم چل رہی ہے, وہاں طالبان کے اڈے, وہاں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کراچی کا کیا بنے گا, یہ کراچی نامی شہر اور سندھ نامی صوبہ جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ یعنی یہاں پر آپ شمالی وزیرستان ایک بڑا پرابلم ہے پاکستان کا, یا سندھ یا کراچی پرابلم ہے؟ اور کراچی اور سندھ میں یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھا, کیا اس کو نہیں مان لینا چاہیے؟ اچھا اس کے کپتان کون ہے؟ سائیں قائم علی شاہ. کون سائیں قائم علی شاہ جن کے بارے میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ 36 لوگوں کے قاتل ہیں, یعنی ایک طرح سے ان کو قاتل کہہ دیا ہے وزیر اعلیٰ کو, اور وہ کپتان ہے اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے. اچھا سی پی ایل سی کا احمد چونائے صاحب کا ابھی تک کچھ پتا نہیں کہ احمد چونائے صاحب وہ کیا کھیل ہوا, وہ سی پی ایل سی چل رہی ہے نہیں چل رہی, وہ رینجرز کی ٹاسو چل رہی نہیں چل رہی. اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں بات سنیں, پولیٹیکل فورسز تو ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یار ریاست ہو گئی ہے کمزور, ریاست ہو گئی کمزور. دیکھیں عراق کے اندر کیا مسئلہ تھا, صدام حسین زیادہ امپورٹنٹ تھا, صدام حسین کو ہٹانا, یا اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے کہ آج عراق نام کا کوئی ملک ایگزسٹ نہیں کر رہا. یہ امپورٹنٹ تھا کہ قذافی کو ہٹا دیا جائے, یا یہ امپورٹنٹ تھا کہ
آج لیبیا نام کا کوئی ملک ایک ملک کے طور پہ ہے ہی نہیں, ملیشیا کا راج ہے وہاں پہ, عراق آپ کے سامنے ہے, شام آپ کے سامنے, بشار الاسد امپورٹنٹ تھا یا یہ امپورٹنٹ تھا کہ شام کی باؤنڈریز ختم ہو گئی اور ایک نئی وہاں ملیشیا نکل کے سامنے آ گئی, دولت اسلامی اور سب لڑ رہے ہیں آپس میں. یمن آپ کے سامنے, سوڈان پہلے ٹوٹ چکا ہے, یہ ملک ٹوٹ رہے ہیں. اور میں بار بار جو بات کہتا ہوں تو میں اس کی کوئی وجہ ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا پاکستان, اور ہم اس کی جس کی ہم قدر نہیں کر رہے بلکہ ہم ناشکری کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں دے دیا یہ ملک, کیوں دیا ہم یعنی قدرت سے ایک طرح سے لڑ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر حکومتیں تو فیل ہو گئیں, چلیں سیاسی حکومتیں بھی فیل ہو گئی ہیں بالکل. یعنی مجھے بتائیں نا کون اس وقت سندھ کی گورننس کس کے پاس ہے؟ سندھ کی گورننس جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے پاس ہے, یا ان پارٹیوں سے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس ہے, یا مافیاز بن گئی ہیں. یعنی سندھ کو کون سنبھالے گا؟ کوئی یہ انگورنیبل. اور میں نے آج سے کچھ سال 150 سال پہلے آج سے سوا سال پہلے میں نے ایک بڑی ذمہ دار شخصیت سے کہا, میں نے کہا جی مجھے کسی نے بتایا, میری کوئی سورس تھی, اس نے کہا کہ جی کوئی 150-200 سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں سندھ کے اندر جو کہ باہر کی ایجنسیز کے فنڈڈ ہیں. تو بڑی ذمہ دار شخصیت تھی اور ان کا تعلق ملٹری سے تھا, فوج کی سرونگ. اچانک مل کے کسی پارٹی میں, تو میں نے کہا جی بہت خراب حالات ہیں سندھ میں آپ کے اندازے میں. کہا رہے چھوڑیں نہ, کچھ نہیں ہوتا, وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ. اب سوال یہ ہے کہ سندھ, اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, عام آدمی پوچھ رہا ہے کہ بھائی رینجرز ہے نا, رینجرز کدھر ہیں؟ یہ آپریشن تو رینجرز والے کر رہے تھے, اور رینجرز جو ہیں وہ بھی اب اس میں فریق بن کے, رینجرز کو بھی ایک پارٹی بن گئی, رینجرز کی ٹاسک فورس, ادھر دوسری ٹاسک فورس, کیا بنائے, تاجروں کا کیا بنے گا, وہ تاجروں نے کچھ کہا تھا, نہیں کہا تھا, کیا کہا تھا, کون کرے گا کیا. اور شام کو رات کو پھر سب مل کے بیٹھ گئے, اور پھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اگلے دن قتل عام شروع ہو جاتا ہے کسی علاقے میں شہر کے. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ کیا یہ صوبے, کیا یہ ملک جو ہے یہ ایسا ہے, جمہوریت تو چلتی ہے, پھر ماشاء اللہ آ جاتا ہے, پھر ماشاء اللہ آتا ہے, جمہوریت چلتے, کیا اب اس کو کوئی ایسا نقطہ تو نہیں آ گیا جہاں کوئی بھی گورنیبل, یعنی کوئی ہم کہیں کہ جی اس کو گورن ہی کوئی نہیں کر سکتا, یعنی نہ رینجرز کر سکتی, لیکن رینجرز کر رہی ہوتی ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن اور ٹکا کے کر رہی ہوتی, اور ان کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی, تو سندھ کا یہ حال ہوتا جو اس وقت حال ہے سندھ کا, ایسا تو نہ ہوتا. تو کیا رینجرز بھی نہیں کر پا رہی؟ اور اس کے بعد کیا حل ہے, نیکسٹ حل کیا ہے؟ نیکسٹ حل تو یہ نکلتا ہے کہ فل رینجرز کو ہٹا کے ماشاء اللہ لگا دیا جائے صوبے کے اندر یا شہر کے اندر, یہی حل بنتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو کم سے کم ایک کور چاہیے یا 2 بریگیڈ, یا مجھے نہیں پتا کتنی فوج چاہیے آپ کو, اور وہ آپ کی فوج انگیج ہے آلریڈی وزیرستان میں, اور وہ وزیرستان میں فوج لڑ رہی ہے. بارڈرز آپ کے ٹینس ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی ٹینس ہیں, اور آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی ٹینس ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی ٹک ٹک چل رہی ہے آپ کی. اور سندھ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ کی فوج اور آپ کی ریاست کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار وہ تو ادھر پھنسے, وہ کیا کریں گے, وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں, وہ کیا کریں گے. اور جو تقاریر اور لب و لہجے اور ساری باتیں آپ سنیں تو ایک طرح سے وہ, اب مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کیا تحفظ پاکستان آرڈیننس, کیا آرٹیکل 245 اسے اچار ڈالنا ہے؟ یہ باتیں ساری اگر کوئی اور کرے تو وہ جناب اس کو پتہ نہیں, آپ ٹانگ دیں گے, اگلے دن مار دیں گے, کیا کریں گے آپ. اور وہ باتیں یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس ملک کی وہ کھلے عام کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ریاست کو, میں ریاست کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہ پولیٹیکل پارٹی سے انٹرسٹ ہے, اور نہ بات پاکستان ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اور پاکستان کی فوج ہے, اور پاکستان کی ایئر فورس ہے, اور پاکستان کی اسٹیل مل ہے, اور پاکستان کی اسمبلی ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ ان گورنریبل ملک تو نہیں ہوتا جا رہا کہیں. مطلب اب یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جی اگر رینجرز کا ٹارگیٹڈ آپریشن کے یہ نتیجہ نکل رہا ہے. اور دیکھیں نا, پولیس سے لوگ ڈرتے تھے, ایک زمانے جان نکلتی تھی پولیس سے, پولیس والا آتا تھا جان نکلتی تھی, رینجرز والے آتے تھے جان نکل, اب رینجر والوں سے بھی جان نہیں نکل رہی, رینجر والے آ رہے ہیں اور رینجرز والوں سے کوئی نہیں ڈر رہا. یہ حالات ہیں سندھ کے. اب مسئلہ یہ کہ اب اس کے بعد اگلا کیا سٹیپ ہے, کیا فوج کو انگیج کر دیا جائے سندھ میں, یا فوج انگیج ہونا چاہتی ہے؟ فوج نہیں ہونا چاہتی انگیج, لیکن وہ انگیج نہیں ہو رہی, اور ان کو پتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اربن وارفیئر میں ہمیں گھسا کے کوئی نئی سازش کھڑی کر دی جائے سندھ کے اندر اور نئے مسائل کھڑے کر دیے جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر واٹ نیکسٹ. یہ اسی طرح سے ماشاءاللہ نہ لگے
آپ نہ کریں, فوج کو نہ انگیج کریں کرا سندھ میں, لیکن پھر سندھ کا علاج کیا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے نیشنل پلان بن رہے ہیں, یہ جو بڑی بڑی آپ کی کمیٹیاں بن رہی ہیں اور یہ تربیتیں ہو رہی ہیں اور اسکول ٹیچروں کو پستولیں آپ چلانا سکھا رہے ہیں, مجھے بتائیں سندھ کو کون سنبھالے گا؟ سندھ کو, کراچی کو کون سنبھالے گا؟ کیسے؟ جی, یعنی کہ سندھ کے حالات بہتر کرنے کے لیے اگلا سٹیپ کیا ہوگا اور کون جو ہے سندھ کے حالات میں بہتری لائے گا؟ ڈاکٹر صاحب, آپ سے عمران خان صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا ہے, اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے آئے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. دیکھیں, میں عمران خان کا جو یہ بیان ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو قیام ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس ملک نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, ذرا فلسطینیوں سے پوچھیں نا کتنی بڑی قوم ہے, ملک نہیں ہے ان کے پاس. آج عراقی در بدر گھوم رہے ہیں, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی کرد ہے. عراق نکل گیا ان کے ہاتھ سے, شام نکل گیا. جن کے پاس ملک نہیں ہے نا, آپ ان سے پوچھیں کہ آزادی کی قدر کیا ہوتی ہے اور ملک کیا ہوتا ہے. کہ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہو, آپ کی ایئر لائن ہو, آپ کہیں بھی جیسا بھی ہو, آپ کا ایک ملک ہو. اور یہ ملک, یہ جو آزادی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے اور ہم ناشکری کر رہے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اور میں یہ مشرق وسطیٰ کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو, یہ اسی قسم کے لوگ تھے, ہمارے جیسے ہی لوگ بیٹھ کے ہنسا کہہ لگایا کرتے تھے لیبیا میں اور شام میں اور ان عرب ملکوں میں, آج جن کی جانیں نکلی ہوئی ہیں اور جو سر کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا. اور یہ اب یہ صورتحال دیکھیں کہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ معجزہ تھا, اور پاکستان اتنے سے قائم رہا, یہ بھی معجزہ تھا. اور اب پاکستان چل کیسے رہا ہے, یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے. اور اگر آگے بھی انہی حالات میں چلے گا, آپ ذرا تصور کریں کہ 2018 تک اس طرح چلے گا پاکستان. آج تصور کریں 2018 تک یہ اس طرح چلے گا حکومت. میں بہت بڑا حامی ہوں جمہوریت کا, اور حامی کیا ہوں, یہ پھڈے ہم نے کیے جمہوریت کے لیے, میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں میڈیا کے. مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت چلے گی, چلنی چاہیے, حکومت چلے گی, چلنی چاہیے, لیکن حکومت کے نیچے کوئی ملک ہوگا تو چلے گی نا حکومت. حکومت کیا مریخ پہ چل رہی ہوگی اور نیچے کیا گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ملک, ریاست جو ہے, ریاست رہے گی تو حکومت رہے گی, تو حکومت چلے گی, جمہوریت بھی چلے گی انشاءاللہ. لیکن ریاست کا بھی تو کچھ سوچے. اور یہ جو آپ کے دھڑا دھڑ پلانز ختم ہو رہے ہیں نا, ناکام ہو رہے ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن مذاق بن گیا, سندھ میں ٹارگیٹڈ آپریشن, کپتان وزیر اعلی ہیں, مذاق. اس کے بعد وہ کیا تھا, تحفظ پاکستان آرڈیننس, کو بات نہیں کرے گا کسی ادارے کے خلاف, مذاق. اس کے بعد پتہ نہیں, اور یہ چیزیں, یہ ایک مذاق بنی ہوئی ہیں, ایک مذاق بنا ہوا ہے. اس پہ قتل کے کیس, فلانی ایف آئی آر کٹ گئی, مذاق. ایک دم سے ہوا یہ آپ کا پشاور والا واقعہ, ایک دم سے ساری قوم, ایک دم سے تاثر کیا کہ قوم اکٹھی, 15 دن کے اندر وہ قوم سر پھاڑی ایک دوسرے کا. لوگ, وہ سارے قائدین ایسے بیٹھے, پہلے دن سر جھکا کے بیٹھے ہوئے, ایسے انگوٹھے لگائے, پھر انہوں نے اندازہ لگایا یار یہ ہم کیا کر دیا, یہ تو وہ سارے پھر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح ریاستیں نہیں چلتی اور ریاستیں قائم نہیں رہتی. اور کیا پٹرول بحران, کیا کہاں گیا پٹرول بحران؟ کھا پی گئے پیسہ, 15 بلین دکھانے تھے ان کو ریزروز آئی ایم ایف کو, اور وہ دکھا دیے, اور اس کے نتیجے میں لوگ مارے گئے. اور آج اعلان ہو رہا ہے کہ پٹرول کی قیمت کم ہو. پٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے. سبزیاں بھی سستی ہوتی ہیں, چاول سستے ہوتے ہیں, چینی. یہاں پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور پٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو قیمتیں اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عجیب و غریب ملک ہے, کسی کو انٹرسٹ نہیں, کیونکہ پیسہ لے کے یہاں سے جلدی سے بھاگنا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ بھاگو, نکلو, لوٹو اور بھاگو یہاں سے. اور جب وہ ڈرتے ہیں, تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ یار فوج, اسٹیبلشمنٹ, یہ کہ تو وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ تو بالکل ٹھوس ہو رہے ہیں, پھر وہ واپس آ کے بیٹھ کے, اور جیسے وہ گدھ نوچتے ہیں نا مرداروں کو, وہ پھر نوچنا شروع کر دیتے ہیں گوشت. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب کی بات آپ نے کی, دیکھیں پارلیمنٹ ارریلیونٹ, ٹوٹل ارریلیونٹ. کون سی قائمہ کمیٹی, پتہ نہیں کون سے چیئرمین, کیا کہاں پارلیمنٹ لاجز بن رہے ہیں, اس میں پتہ نہیں کتنے ارب کا فرنیچر آئے گا, وہ گھوم رہے ہیں سارے, وہ پیسے لے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے, وہ کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے بہتر. اور وہ رہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, پارلیمنٹ جمہوریت رہے لیکن ملک بھی رہے ساتھ. اب وہ بیٹھے ہوئے سارے. اس کے بعد آپ کے صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. اب وہ ایپیکس کمیٹیاں بنی تھیں کچھ دن پہلے, وہ کیا کر رہی ہیں وہ بھی خدا جانے, وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں. اور سفارتی پالیسی کیا تھی, وہ گورنر نے کوئی غلط بات کی تھی کہ سفارتی لیول میں فیل ہو گئے ہیں, گورنر پنجاب نے,
یہ کوئی غلط بات کی تھی گورنر پنجاب نے کہ آپ ڈپلومیٹک لیول پہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ آپ کا تن من دھن کے ساتھ آپ کا برادر اسلامی ملک ہو یا چائنا ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو دل سے؟ کون سا ایسا ملک ہے؟ طالبان کا ڈیلیگیشن گیا ہے چائنا، پاکستان کو اعتماد میں لے کے گیا، لیکن طالبان کی ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں چائنا کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ آپ جب گھر کے اندر آپ کے گھر میں دیمک لگ جائے نا، دیمک شروع ہو جائے اندر لگنا، تو پھر باہر سے وہ ہلکا سا بھی نوک کرتا ہے گھر گرتا ہے پورا۔ آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، آپ دنیا کے سامنے آپ کی کیا ڈپلومیٹک لیول ہے؟ کیا مجھے بتائیں کون سا واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، باہر کی دنیا کیا پاکستان کے بارے میں امیج جا رہا ہے؟ اور کون انٹرسٹڈ ہے کہ اچھا امیج جائے؟ کون ہے بات کرنے والا؟ تو بات یہ ساری کہ اس طرح سے کام نہیں ہوتا، اور اعتماد تو اٹھ گیا، سیاسی جماعتوں سے بھی اٹھ گیا، حکومت سے بھی اٹھ گیا، 2018 میں الیکشن ہو یا 25 میں ہو یا 30 میں ہو، لیکن یہ کہ لوگوں کو بتا دیا جائے، میرے خیال سے ایک اعلان کر دیا جائے ٹی وی پہ کہ بھائی اس طرح چلنا ہے ملک، تاکہ جس کسی شہری نے جو فیصلہ کر رہے ہیں، پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں نے وہ فیصلہ کر لیں، رہنا ہے رہیں، کہیں سمندر میں غرق ہونا ہے وہ سمندر میں غرق ہو جائیں، پھانسیاں لگنی ہیں پھانسیاں لگا لیں اپنے آپ کو، چوریاں چکاریوں کی طرف جانا ہے وہ شروع کر دیں۔ یہ ملک اس طرح تو نہیں چل رہا، پاکستان اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین اوگرا، یعنی پیٹرول کرائسس کتنا بڑا کرائسس تھا، 3 دن کے اندر وہ کرائسس غائب ہو گیا، وہ ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا کہ کیا ہوا، کیا کس نے اس میں مال بنایا، کیا چیئرمین اوگرا ذمہ دار تھا؟ وہ بھائی ذمہ دار تو اس نے استعفا ہی نہیں دیا، اس کو کہا ہٹا دو، اس کو وہ معطل ہی نہیں ہو، وہ ابھی تک موجود ہے۔ اور اس نے کہا، وزیر نے کہا کہ اچھا میں ذمہ دار ہوں، تو ذمہ دار ہو بھائی تو بیٹھے کیوں ہو؟ اس نے کہا میں نے تو پہلے بات بتائی تھی، اس نے کہا میں سب کے نام لے دوں گا۔ اب ایک کے بعد ایک ایشو، کل یہ شکارپور میں ہوا ہے، سندھ میں واقعہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں امام بارگاہ پہ جو حملہ ہوا ہے۔ اب اس کی کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سندھ میں واقعہ ہوا اور ذمہ داری کس نے لی ہے؟ جند اللہ نے۔ اور جند اللہ کون ہے؟ جنہوں نے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، دولت الاسلامیہ سندھ میں۔ اب ہم باتیں کیا کر رہے ہیں، ہم جا کس طرف رہے ہیں، ڈائریکشنز کیا ہے ہماری، کیا تماشا بن رہے ہیں سب کے سامنے۔ اور یہ میرا خیال ہے سارا کا سارا جو ایک سیٹ اپ ہے، اگر اس کو اور ڈیلے ہو رہے ہیں فیصلے، وزیر اعظم صاحب بھی ڈیلے کر رہے ہیں میرا خیال ہے، زرداری صاحب بھی چیزیں کچھ ان کو کرنی چاہیے وہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں کیا عرض کروں، عمران خان کا آج میں نے نعیم الحق صاحب کو فون کیا، بڑی مہربانی کہ انہوں نے فون اٹھا لیا، ان کے کسی رہنما سے بات کرو تو وہ خود الٹا پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں نا کیا ہو کیا رہا ہے، میں کچھ بتائیے پارٹی۔ میں کہتا ہوں یار میں تو آپ سے آپ کا موقف لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کدھر ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ڈاکٹر صاحب ہم کدھر، پھر میں چپ ہو جاتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ سارے کے سارے جو ایک ساری کی ساری لوگوں کی ہوپ تھی، وہ ہوپ اداروں پہ ہے۔ آج بھی لوگوں کو امید ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک دن پی آئی اے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دعا کریں ایک دن یہ اسٹیل مل ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن ہمارے بچے جو ہیں بہت آگے جائیں گے، پڑھیں گے لکھیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ کیا کون سی ہوپ کون سی ہے؟ کون کس کی طرف دیکھیں؟ اور سارے کے سارے اس وقت ایسا ایک تاثر بن گیا، لوگوں کے ذہنوں میں تاثر بنا ہوا ہے، صحیح ہے غلط، کہ ایک گرینڈ مکمکہ ہو گیا ہے، اور اس مکمکہ کے نتیجے میں لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب، دیکھیں راحیل شریف صاحب کسی این آر او، کسی ارینجمنٹ، کسی ایسے معاملے کا حصہ نہیں ہے، اور ان کی بات بھی سنتے ہیں سیویلینز۔ اب راحیل شریف صاحب کو جمہوریت چلانی ہے تو کوئی ریڈ لائنز ڈرا کریں کہ بھائی میں نے ٹیک اوور نہیں کرنا یا کرنا ہے یا کیا، لیکن ریڈ لائنز تو ہوں کہ بھائی اتنے عرصے کے اندر یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ معاملات خراب ہو جائیں گے، اور یہ خراب ہو کے ایسی حالت میں نہ چلے جائیں کہیں کہ پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہ کریں، وہ نہ کر پائیں۔ تو بات یہ ہے، اور رضوان اختر صاحب گئے ہیں سندھ کو دیکھ کے، پورے سندھ تو ٹپس کے اوپر ان کو ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا وقت آ گیا ہے، اور عمران خان آپ دیکھ لیں تو میں تھوڑا سا عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا آج، کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ تو ان کو ریلیونٹ ہونا چاہیے لیکن وہ ایریلیونٹ ہو رہے ہیں، تو اب ملک کے ان تمام مسائل کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس حوالے سے بھی آپ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ادارے بھی ایریلیونٹ ہو رہے ہیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے بھی ایریلیونٹ ہو، کہیں ادارے نہ ایریلیونٹ ہو جائیں، میں تو اس بات سے گھبرا رہا ہوں۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ملک کو اتنی زیادہ مسائل کا سامنا ہے، کیسے حل ممکن ہوگا؟ دیکھیں حل تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نکالنا پڑے گا، اور نکالنے والے نکالیں گے، کیونکہ ملک ہے اور ملک اس طرح سے تو نہ بنتے ہیں
ہاں توڑ دیتے ہیں لوگ اس طرح اگر آپس میں لڑیں اور سر پھاڑیں ایک دوسرے کا اور ادارے آپس میں ادارے ناکام ہونے لگے. دیکھیں ادارہ ہے نا, پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے, باقی بھی ادارے ہیں. سپریم کورٹ کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے, سپریم کورٹ نے نہیں کیے, وہ فوجی عدالتیں وہ پھانسیاں لگنی شروع ہوئی, وہ رک گئیں, وہ سر پیر سمجھ نہیں. ٹارگیٹ آپریشن میں پہلے کہہ چکا ہوں, مجھے نہیں پتا آپریشن ضرب چل رہا ہے, ختم ہو گیا, اس کا کوئی دوسرا پلان ہوگا, کیا ہوگا. یہ ٹاسک فورس آج آ گئی, ٹھیک ہے سب اچھا جا رہا ہے, لیکن جو ہمارے حکمراں ہیں یا جو ہمارے عوام ہیں, کیا وہ واقعی دل سے سمجھ رہے ہیں کہ سب اچھا جا رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے کہیں کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ اچھا جا رہا ہے سب؟ یہ کون تھا بجلی کے یہ جو بلیک آؤٹ ہوا تھا آدھے سے زیادہ پاکستان میں, یہ کس نے کیا تھا؟ یہ کوئی کلیئرٹی ہوئی ہے ابھی تک؟ کوئی یہ سیبوٹاج تو نہیں تھا, کیا تھا پھر, کیوں کیسے لائٹ چلی گئی تھی؟ اور یہ گیس کا بحران آ رہا ہے اور بجلی کے پیچھے اور پیٹرولیم کے پیچھے. تو دیکھیں بات کیا ہے ساری, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے چند سال پہلے جب میں میڈیا میں آیا تو ایک صاحب بڑے نامی گرامی ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور بڑے ورلڈ وائڈ ان کی بہت زبردست ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے ذرا میڈیا میں آگے جانا ہے نا تھوڑا سا, تو آپ دو تین کام کیا کریں. ایک تو آپ فوج کو گالیاں والیاں دیا کریں تھوڑی سی, تاکہ آپ کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ, آپ کو ایوارڈ وغیرہ ملیں, باہر بلایا جائے, بڑی آپ کی واہ واہ ہو کہ سبحان اللہ یہ تو گالیاں دیتا ہے فوج کو. تھوڑا سا یہ اللہ رسول کا نام بھی ذرا چھوڑ دیں, سائڈ پہ کر دیں. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو لبرل چبرل یہ وہ کرا کے اور یہ باقی جو کام دھندے ہوتے ہیں اس میں انوالو ہو, تو اس کے بغیر آپ کی کوئی یہاں قدر ہوگی نہیں. اچھا ان کی طرح کے خیالات کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بات صحیح ہے کہہ رہے تھے اس وقت, وہ ارب خرب پتی بن کے وہ مزے سے جناب کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی حال مز کوئی معلوم, اور باقی لوگ مل کے سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا یار, ہم تو پاکستان کی بات کرتے تھے, ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے تھے, ہم تو سارا کچھ کرتے تھے, یہ چور اوپر کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ کیسے پہنچ سکتے ہیں جب تک سارے کے سارے ملے نہ ہو سب, یعنی ان کو کسی نے تو دھکا دیا ہوگا نا, باہر سے تو چلیں دھکے ملے ہوں گے, وہ ملک کے اندر سے بھی تو کسی نے پش کیا ہوگا. تو اداروں کے اوپر اعتماد رہنا بڑا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر کسی امریکن ایمبیسی پہ یا کسی رشین یا چائنیز یا کسی اور عرب ملک کی کسی ایمبیسی پہ سے وہ کلاسیفائڈ پیپر نکلیں اور پتہ چلے کہ آپ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہی ان کے پیرول پہ ہے اور آپ کا فارن منسٹر ہی ان کے پیرول پہ, ایک نہیں ایک سے زیادہ سفیر. تو چھوڑ دیں آپ کتنے تھے, وہ تو پوری لسٹ ہے لمبی چوڑی, اور وہ بھی مزے سے بیٹھے ہیں آج. وہ مزے ان کو پکڑا کسی نے نہیں, کیونکہ CIA تھی نا, امریکہ بہادر تھا نا, کون ان کو ٹچ کون کرے گا. اور اس کے بعد نتیجہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ ختم ہوا تہران کے اوپر یہ قبضہ, تو ایک سال کے بعد عرب وہ شروع ہو گئی, ایران عراق جنگ شروع ہو گئی ایک سال کے بعد, اور آپ کا ملک اس لپیٹے میں بھی آ گیا, اور پھر پیسہ آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے, اور بیان دے رہے ہیں کہ جی باہر سے پیسہ آ رہا ہے, لیکن ہمت نہیں ہے کہ اس کو روکیں, کیونکہ آپ کی اپنی جائیدادیں ملکوں میں, برادر اسلامی ملکوں میں جتنا لوٹا ہوا پیسہ موجود ہے وہ بھی وہی موجود ہے نا, تو ان کا بھی نام نہیں لے سکتے. بس آ رہا ہے وہاں سے, مدرسوں کو دے رہے ہیں, اچھا جی اللہ خیر صلی اللہ, ان کو پیسہ دے رہے ہیں, ہمیں کھجوریں دے دیتے ہیں اور ویزے, اور وہاں پہ لوٹ مار کا پیسہ لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں, اور اللہ خیر صلی اللہ. باقی عمران کی جو بات ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, عمران جو جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران ایک ہوپ ہے کہ عمران ایک تھرڈ پارٹی, بڑی پارٹی کے طور پہ تیزی کے ساتھ ایمرج ہوئے. محنت کئی سالوں کی تھی, کئی سالوں کی سٹرگل تھی. عمران نے ویسے ہی ایز اے فلانتھراپسٹ بڑے کام کیے, ہاسپٹلس کو دیکھیں, اس کی آپ یونیورسٹیاں دیکھیں, لیکن یہ جو ہوپ دلائی ہے, اب یہ ہوپ کا اینٹی کلائمیکس جو ہے نا, وہ عمران خود ہی کلیئر کریں تو بہتر ہے. یہ کیا ہوا ہے اچانک سے, روز بنی گالا پہ بیٹھ کے ایک دھوپ کے اندر پریس کانفرنس کرنے سے کام نہیں چلے گا. آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں, اب جوڈیشل کمیشن مذاق بن گیا ہے, اب ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, 2015 آ گئی, 2013 کے الیکشن, 2015 مطلب کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونگے گے تو اس دن بنے گا جوڈیشل کمیشن. یہ یعنی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی. پہلے کیا دونوں طرف سے کیا بیان آتے تھے, آپ میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں میں شعور جب آپ زیادہ جگہ دیتے ہیں نا, تو پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, پھر لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی بتائیے کیا ہوا. اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہی تشریف رکھتے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب آپ کیا مل نہیں رہے, کیا ٹیلی فون لائنیں آپ کی خراب ہو گئی ہیں, چوک ہو گئی ہیں, کیا بنا جوڈیشل کمیشن کا. تو جب اس طرح ہوتا ہے, جب اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, میرے انتہائی محترم ہیں جہانگیر ترین صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی, لیکن لوگوں کو ذرا کھل کے بتائیں تھوڑا سا کہ ہوا کیا ہے, پس سے پردہ کیا ہوا ہے, کس معاملے کے اوپر آپ پیچھے ہٹے ہیں, کیونکہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور لوگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں. یہ نہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے, لوگوں کے کوئی بہتری کی طرف چانس, کوئی امید کی کرن.
اب ذرا لوگوں کو بتائیے, کھل کے بتائیے, یہ نہیں کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اور بحران کے پیچھے ان کے وہ حمزہ شہباز نے بیان دے دی. نہ, یہ تو خورشید شاہ بھی کر رہے ہیں کام, تو یہ کام جو کرنا ہے تو خورشید شاہ بھی کر رہے ہیں, اور پرویز رشید صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, آپ کی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے وہ پہلے فوراً طلوع ہو جاتے ہیں, پرویز رشید صاحب ان کا بھی یہ کام ہے آپ کا. نہ, یہ اس سے نہ بہلائیں. اصل بات بتائیں کہ اگر یہ کیا جوڈیشل کمیشن کدھر گیا, کہاں گیا؟ وہ تو بن جانا تھا نا رات تک, وہ تو نہیں بنا, حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی. ایسی کیا چیز آخر کیا گیدر سنگھی آ گئی حکومت کے پاس کہ انہوں نے آپ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا؟ آپ احتجاج اور وہ دھرنا کنونشن اور یہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں, ارریلیونٹ نہ ہو عمران آپ, اس لیے کہ آپ لوگوں کی امید ہیں اور آپ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ ایک پاورفل پارٹی کے طور پہ ایمرج کر چکے ہیں ایک صوبے میں, اور لوگ آپ کو اسٹیٹس کو کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اگر یہ موقع نکل گیا جہاں لوگ آپ کو اینٹی اسٹیٹس کو سمجھ رہے تھے اور لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں, تو اس کے بعد لوگوں کی امیدیں ختم ہو جائیں گی. لوگ جو ہیں وہ بدل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد بدل ہو جاتے ہیں وہ, تو وہ موقع نہ آنے دیں آپ, اور اس موقع سے پہلے آپ ایک اسٹریٹجی بتائیں, ایک کھل کے بات کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ روز آئیں, اور آپ ایک انتہائی چارمنگ آدمی ہیں, ایک انتہائی زبردست آپ کا ویو ہے, آپ ایک لیڈر ہیں, ایک لیڈر کے طور پہ لوگوں نے آپ کو چنا ہے اور سمجھتے ہیں لوگ, تو لوگوں کو بتائیں. اور اتنا آگے پیک پہ جا کے کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے سونے کی, یہاں پہ میں جان دے دوں گا, ہلوں گا نہیں, سب کچھ کروں گا. قادری صاحب پہلے چلے گئے, چلیں جی, اب اس کے بعد آپ بھی چلے, لیکن فرق یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے, آپ پارلیمنٹ میں تھے, آپ کی حکومت ہے. تو یہ وجہ آنا ضروری ہے. 2013 کے الیکشنز ریگڈ تھے, دھاندلی ہوئی تھی, یہ میری پرنسپل پوزیشن ہے, اور کھل کے دھاندلی ہوئی تھی, لیکن اس کے اوپر اب سٹانس کوئی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے نا, میں تو جاؤں گا, میں تو وہ 35 منگل بھگتوں گا جا کے کوڑے, باقی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سارے غائب ہو گئے. تو یہ وہ والی صورتحال بن گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے محترم دوست ہیں تحریک انصاف کے, وہ بھی پوچھیں اپنی قیادت سے, اور بہت زیادہ نہ ڈریں, ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ پوچھیں کہ بھائی آخر کیا ہو گیا ہے, اور اگر کوئی بات ایسی ہے, کوئی گیدر سنگھی ایسی ہے جو حکومت کے ہاتھ لگ گئی ہے, تو پھر اس گیدر سنگھی کا آپ توڑ نکالیں کہ بھائی آپ نے ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حکومت کے ساتھ آپ کی ٹونی چینج ہو گئی, تو آپ وہ گیدر سنگھی نکالیں. ورنہ اس سے پہلے تو آپ دھڑن تختہ کر رہے تھے. کیا گیدر سنگھی ہے اور جو حکومت کے ہاتھ لگ گئی ہے. اور نعیم الحق صاحب سے تو خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ نعیم الحق صاحب بھی مجھے میرا خیال تھا کہ ماشاءاللہ بہت قداور لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن نعیم الحق صاحب بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا صاحب بہادر, صاحب ڈر جائیں گے تو یار بات ہی نہیں کرنا, نہیں یار کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بالکل ہی ان کا بھی عجیب سا ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے. اور کچھ لیڈرز ہیں جو بات کر رہے ہیں آف دا ریکارڈ کھل کے, وہ عمران کو بھی پتا ہونا چاہیے, اور عمران کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کچھ ان کے لیڈرز, انتہائی امپورٹنٹ لیڈرز, غیر ملکی سفیروں سے بھی مل رہے ہیں, اور ان کی نالج میں عمران کی نہیں ہے. یہ میں عمران کو پتا ہونا چاہیے, کافی کچھ پتا ہونا چاہیے, لیکن میرا کام نہیں ہے کہ میں عمران خان کی پارٹی کے بارے میں اس کو بتاؤں. امپورٹنٹ ترین لوگ عمران کو بتائے بغیر سفیروں سے مل رہے ہیں, خاص طور پہ امریکی سفیر سے تو ایک بہت اہم پرسنالٹی نے ملاقات کی, اور عمران خان کی نالج میں نہیں تھا. بہرحال یہ ملک کے معاملات ہیں, اور اداروں کو اپنی ریٹ بحال کرنی ہوگی. سیاسی پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں, کہاں نہیں کھڑی, کیا کیسے دیکھ رہی ہیں ملک کو. ریاست, مجھے تو لگ رہا ہے ریاست کو چیلنج کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں. ریاست جو ہے وہ ہے تو پولیٹیکل پارٹی ہیں, ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے, لیکن بات ساری وہ یہ کہ ٹپنگ پوائنٹ تو نہیں گزر گیا, کہیں وہ وقت تو نہیں گزر گیا کہ جہاں پر آپ کو ایکشن لینا تھا آپ لے سکتے تھے, اور اب وہ آپ نہیں کر سکتے. ایک کیا ایسا تو نہیں کہ ایک وقت تھا کہ آپ کراچی کے ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے, اب وہ وقت گزر گیا, ایسا تو نہیں ہو گیا کہیں, ایسا تو نہیں ہو گیا کہ کہیں آپ, بس یہ ہے ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں, اور خاص طور پہ پچھلے 2-4 روز میں جو سندھ میں ہوا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ اب یہ بات کافی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ کیا تھا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن نامی چیز, کیا تھی جس کو رینجرز نے شروع کیا تھا. اس کی وضاحت رینجرز بھی کریں, اور میرے خیال سے حکومت سندھ اگر کہیں وجود رکھتی ہے اپنا تو وہ بھی وضاحت کرے, اور ساری پارٹیاں کریں. اور وزیر اعظم صاحب جو محترم کل تشریف لائے تھے, ایک دن کے لیے آئے چلے گئے, اور پھر یہاں کیا کیا ان کو بٹھا دیا دونوں کو سامنے اور چلے گئے واپس. اللہ خیر. چلو, کیا ان کا بیان کیا تھا, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دل صاف کر لیں, یہ بیان تھا, بس وہ چلے گئے واپس. یہ وفاقی حکومت ہے. اسحاق ڈار صاحب, چوہے نثار صاحب, اللہ خیر صلی اللہ, اور کراچی, بس کراچی جانے اور سندھ جانے اور طالبان جانے اور سیاسی جماعتیں جانے اور پتہ نہیں کون کون سے مافیاز جانے, اللہ خیر صلی اللہ.
جی کراچی کے حالات کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.